اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی دینی ٹاپک پر یوٹیوب چینل بنا کر اگر کمائی کی جائے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، ویڈیو اشتہار نہ چلائے جائے، یہ بالکل کلیئر کٹ ہے، اور اس کے اوپر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کو تو چھوڑ دیں۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا گندی فلمیں، ناچ گانے والی عورتیں، ان کی ویڈیوز گھر میں آپ چلانے کو جائز سمجھتے ہیں؟ اس سے بڑی بات، اس کو گھر میں چلا کے اس کی آمدن کو آپ جائز سمجھیں گے؟ تو پھر آپ اپنے اسلامک چینل کے اوپر وہی سارا کچھ چلا کے اس کی آمدن کو کیسے جائز سمجھ رہے ہیں؟ سوال ہے میرا سمپل سا، لاجیکل کوشچن ہے۔ پھر بھی آپ کی مرضی ہے تو آپ خود کریں، میں تو آپ کو صرف سمجھا سکتا ہوں نا۔ آپ یہ کہتے ہیں فلاں مولوی کا فتویٰ ہے، فلاں مولوی کا فتویٰ ہے، تو آپ اس مولوی سے جا کے پوچھیں وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گا؟ ان کے بھی کسی بڑے عالم کا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ الیاس قادری صاحب کا آپ چینل کھول لیں، کبھی کوئی ویڈیو اشتہار نہیں چڑھے گا، وہ نہیں اس کو جائز سمجھتے، نہیں چلا رہے۔ تو یار یہ تھوڑا آپ خود بھی غور کیا کریں۔ ہم نے امیجز والے اشتہار، جے پی جیز والے اشتہار ایز اے لارڈ ہزارڈ ان کی اجازت دی تھی، اس وجہ سے کہ ایک تو اس میں یہ والا خدشہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ پابند نہیں ہوتے اس کو چلے، پھر دوسرا وہ ویڈیو کی شکل میں نہیں ہوتا، بہت چھوٹا ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کے اوپر کوئی تصویر کسی عورت کی آ جائے، وہ بھی بہت چھوٹی، لیکن عموماً تصویر نہیں آتی، وہ بینر اتنا چھوٹا کہ اس کے اوپر انگریزی میں صرف وہ لکھا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیول پہ ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے اپنے چینلز کو مونیٹائز، اتنے ہی لیول تک وہ ہم نے بھی اپنے چینل کو کیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر پھر یوٹیوب آپ کے چینل کو پروموشن نہیں دیتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یوٹیوب کو تو کوئی فائدہ نہیں اس چینل سے ہو رہا ہوتا۔ دوسرا، کاپی رائٹس کے جو ایشو ہیں اس میں آپ اسٹرانگ پوزیشن کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اس چینل کو آن کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی ویڈیو اگر کوئی مس یوز کرتا ہے تو آپ کاپی رائٹ اسے بیچ سکتے ہیں، مس یوز۔ ویسے تو ہم نے اجازت دی ہے، ہمارے تو ماشاءاللہ ہزاروں میں چینل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کتنے گھروں کے چولہے چل رہے ہیں، لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کی 15 یا 20 ہزار جے پی جی سے کمائی ہو رہی ہے اور آپ ویڈیو اشتہار چلا کے اس سے 2 لاکھ کمانا چاہ رہے ہیں، تو حلال کا 20 ہزار کما لیں، 30 ہزار کما لیں، 10 ہزار کما لیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن حرام کا آپ 2 لاکھ بھی کمائیں گے، وہ دیکھیں نکلتا کہاں ہے آپ کا؟ دنیا میں نہ نکلا، آخرت میں تو جو آپ کے ساتھ ہونی ہے وہ ہونی ہے۔ اس لیے مہربانی کریں یہ حرکتیں چھوڑ دیں، اور میری ویڈیوز کے ساتھ کوئی حرکت نہ کریں۔ آپ نے اپنی ویڈیوز کے ساتھ کچھ کرنا ہے، وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپ کرتے رہیں۔ میرا شروع سے یہ موقف ہے کہ میں اپنا موقف رکھتا ہوں، اپنی ذات کے لیے تو میرا رائٹ ہے نا، کسی کو میں پابند نہیں کرتا۔ علی رقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آئے دن دوسرے مولویوں کے ایسے ایسے گستاخ قسم کے رافضی غالیوں کے چینلز پہ جاتے ہیں، مجھے لوگ ان کی وجہ سے گالیاں نکال رہے ہیں۔ بھائی وہ آزاد ہے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہے، مسلمان ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ جس کے پاس جائیں، میرا کیا لینا دینا؟ وہ اماد الاسلام بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر دوسرے مولوی کو فون کر کے اس کی عزت خراب کر رہے ہوتے ہیں فون پہ، آیت اور حدیث پوچھ کے۔ اندازہ کریں، آیت حدیث نہیں یہ لوگ بتا سک رہے اپنے عقیدوں کے اوپر، اور لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر نے یہ فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں 2۔ اگر یہی کام میں نے کرنا ہوتا اپنے آفیشیل چینل سے کرتا۔ میں تو ان کاموں کو جائز نہیں سمجھتا، شرعی اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اس دعوت کی حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے، شرعی اعتبار سے۔ یار جب آپ کو رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہو، لوگوں کو جناب گلے پھاڑ پھاڑ کے چیلنج دیتے ہو، ان کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ کو فون پہ بات کریں کہ مولانا کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے؟ اچھا، آگے سے جواب میں وہ شروع ہوتے ہیں جب کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور آدھا گھنٹہ فون پہ فضول باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بعد میں آپ دیکھیں سٹارٹ ہر مولوی کہتا ہے جی آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، پھر معاذ بھائی کیا ایسا ہے ان کو پٹو ڈال کے تو کر کر کے ادھر ادھر کر کے گھیر کر آ کے آدھا گھنٹہ لگے رہتے ہیں، نکلنا ہوتے کچھ بھی نہیں۔ اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اماد الاسلام بھائی کر رہے ہیں، یا علی نقوی صاحب یا کوئی اور، میرا کوئی اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں اس اسٹریٹجی کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے درست سمجھتا ہوں۔ رہ گیا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ان کا رائٹ ہے، گالی گلوچ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ علماء خود ہی کہتے ہیں نا کہ انجینئر سے مسئلے نہ پوچھو، مسئلے ہم سے پوچھو۔ جب آپ کو فون پہ پوچھا جاتا ہے کہ بتا دیں ایک آیت، ایک حدیث کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے، ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی دنیا کی سی ہے، کوئی آیت حدیث پیش کر لیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ بکواسیات کرتے رہیں گے، ایک آیت حدیث نہیں پیش کر سکیں گے۔ وہ تو تقی عثمانی صاحب نے پھر ان کو کہہ دیا نا کہ نہیں ہمارے بزرگوں کا اپنا اجتہاد ہے، وہ مان گیا ہے کہ یار
لیکن ان سے آپ پوچھیں الموڈن پہ سائن پھر کیوں کیے ہیں؟ بتاؤ لوگوں کو، سائن کرتے ہیں ساتھ لکھو کہ اگرچہ قرآن و حدیث سے یہ عقیدے ثابت نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں، تو میں بزرگوں کی تائید میں سائن کر رہا ہوں۔ عام آدمی تو یہی سمجھ رہا ہے کہ قرآن و حدیث کے عقیدے ہیں، اور حقیقت بات ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عقیدے کوئی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ میں نے ویسے ایک کلیریفیکیشن کے طور پہ چیز بات کر دی۔ علی بھائی آپ سے کوئی بھی سوال کرے تو اسے یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر کفر گمراہی کا فتویٰ لگے گا، یہ آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ جی الحمدللہ، یہ تو آپ نے تعریف کی ہے، میں سوال سمجھ کے سے پڑھا تھا۔ الحمدللہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں خطرہ ہوگا میرے بھائی؟ ہم خود وکٹم ہیں اس چیز کے۔ ہماری زندگی کے 31 سال انہی کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح حضرت عمر 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے اعلان نبوت کے 6 سال کے بعد، لیکن چند سالوں میں انہوں نے کسر نکال کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے۔ ہاں، اللہ کے فضل سے 31 سال اگر انہوں نے برباد کیے نا، تو یہ بعد کے جو 13-14 سال میں نے ان کی کسر کیا، پچھلوں کی بھی کسریں ساری نکال دی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے نا میرے بھائی، الحمدللہ۔ جو شیعہ علماء اکثر بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت کی عورتوں پر جو ظلم ہوا، اب واقعہ کربلا کی کوئی ویڈیو تو ہمارے پاس اس طرح موجود نہیں ہے، ظاہر ہے ظلم تو ہوا ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ وہ لاشوں کی بے حرمتی ہوئی ہے، نیزوں کے اوپر ٹانگ کے شام تک لے جائے گئے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جو سر پیش کیا گیا وہ تو بخاری میں ہے، ٹھیک ہے جی، 3748، جس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے کاٹ کے رکھا گیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا، ان کے دفاع کرنے والوں پہ لعنت، ان کے دفاع میں ٹرینڈ چلانے والوں پہ لعنت۔ ہاں، اور تسی بھی شامل ہو گئے ہو وچ۔ علی بھائی رفع الیدین کی کوئی سند مولا علی سے بھی ملتی؟ جی مولا علی سے ہی تو ملتی ہے، ہم نے اپنے پمفلٹ میں ڈالی ہے۔ امام بخاری نے رفع الیدین کے حق میں جو کتاب لکھی ہے نا، 130 احادیث جمع کی ہیں، اس میں پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے، تاکہ سارے سوال ختم ہو جان کہ جی وفات تک ثابت کریں، حضرت ابو بکر سے ثابت کریں، حضرت عمر سے ثابت کریں، حضرت عثمان سے ثابت کریں۔ بھائی جب حضرت علی سے ثابت ہو جائے گا تو نبی علیہ السلام کی وفات تک بھی ثابت ہو گیا، اور تینوں خلفاء کی وفات تک ثابت ہو گیا، اور حضرت علی تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں۔ اگر کوئی حدیث کسی سے چھپی رہ گئی تھی تو مولا علی سے تو نہیں چھپی رہی۔ تو مولا علی سے ترمذی میں، ابن ماجہ میں رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ ہے، اور امام بخاری نے جز رفع الیدین پہ پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے۔ پچھلے دنوں جز رفع الیدین پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے، وہ ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے، اور ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 8 مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 140 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 4 صفحوں میں نے پورا پمفلٹ لکھ دیا۔ علی بھائی آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ 6 سال کے صحابی نے جماعت کرائی، مگر حنفی بھائی تو 6 سال کے بچے کو صف میں نہیں کھڑا ہونے دیتے، تو میں کیا کروں میرے بھائی؟ میں تو بتا ہی سکتا ہوں۔ یا پتہ کیا سوال لکھ رہے ہیں کہ علی بھائی آپ نے کہا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن ہمارے امام صاحب بغیر وضو کے نماز پڑھاتے ہیں، میں کیا کراں؟ میں تو مسئلہ ہی دسنا ہے نا، مقدمہ تو نہیں میں قائم کرنے ہونا تھے۔ علی بھائی ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ امام حنیفہ نے امام عبداللہ مبارک اور رفع الیدین پر الزامی جواب دیا، کیا انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق اڑایا؟ بالکل اڑایا جی، اس میں کوئی شک ہے؟ اس لیے تو امام بخاری نے اتنے سخت لفظ لکھے ہیں کہ جن کے دلوں میں سنت کے بارے میں یہ نفرت پائی جاتی ہو، ان کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے۔ میری ویڈیو اس کے اوپر آ چکی ہے، مشکل و پریشانی میں صبر کیسے کیا جائے۔ رسول اللہ کو یاد کر لیا کریں، ان پہ آئی ہوئی تکلیف کو یاد کر لیا کریں، اہل البیت کی تکلیف کو یاد کر لیا کریں۔ مسلم میں حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھو۔ نچلے سے مراد نہیں کہ آپ سے مرتبے میں جو نیچے ہیں، مراد یہ کہ جو آپ سے زیادہ تکلیف کاٹ رہے ہیں، آپ سے زیادہ آزمائش ہے، تو پھر تمہیں اپنی تکلیف کے اوپر قناعت اور صبر نصیب ہو جائے گا۔ یہی اس کا طریقہ ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ مجھ سے زیادہ تکلیف کسی کے اوپر نہیں آئی ہے، تو آپ کے سوا جن لوگوں پہ تکلیف آئی ہوئی ہیں ان کو آپ یاد کریں تو آپ کو صبر نصیب ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ 40 days آفٹر ڈیلیوری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ ہماری بڑی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں عورت ناپاک ہوتی ہے۔ جی ناپاک شرعی اعتبار سے ناپاک ہے، کوئی حقیقتاً وہ ناپاک نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرا بسترا مجھے پکڑا دو، وہ کھڑکی میں سے نا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں۔ آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ ہاں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ
حالت حیض میں نبی علیہ السلام کی بیوی جب ہوتی تھی سیدہ عائشہ تو ان کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. لو ہاں اگے کیڑی گل رہ گئی جی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کے باہر چہل قدمی کر رہا تھا, نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے, تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا, تو آپ مجھ سے گپ شپ کرنا شروع ہو گئی, گفتگو شروع ہو گئے, تو میں آہستہ سے کھسکا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم کدھر چلے گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے, حالانکہ جنبی تھے. یہ حکمی نجاست ہے, حقیقی نجاست نہیں ہے. اگر حقیقی نجاست ہو تو آپ بغیر وضو کے مسجد میں بیٹھ ہی نہ سکیں. نماز پڑھنے کے اعتبار سے بے وضو ہونا نجاست ہے, عام حالت میں نجاست نہیں ہے, اور وہ بھی حکمی نجاست ہے. حقیقی نجاست ہے, پیشاب ہے, منی ہے, پخانہ ہے, یہ چیزیں حقیقتاً نجاست ہیں, جہاں لگی ہوں آپ نے دھونی ہے. لیکن جو شخص بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے یا بغیر غسل کے بھی بیٹھا ہوا ہے وہ نجس نہیں ہے. البتہ شرعی پابندیوں کی وجہ سے اسے وہ حکم اتارنا پڑتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے اسے غسل اتارنا پڑے گا, نماز سے پہلے اسے وضو کرنا پڑے گا. اتنی دیر غسل ڈیلے نہیں کر سکتے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے, ویسے آپ ڈیلے کریں. نبی علیہ السلام نے کئی بار رات کو غسل فرض ہوا ہے تو آپ نے سحری میں جا کے غسل کیا ہے. غسل جنابت ڈیلے کر سکتے ہیں, میری ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ رکھی ہوئی, کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اتنا ڈیلے نہ کریں کہ نماز کا وقت نکل جائے. ایک بندہ فجر کے بعد سویا, اس پہ غسل فرض ہو گیا, ٹھیک ہے, ظہر کی نماز سے پہلے جس وقت مرضی کر لے. یہ تو نہیں کہ جب فرض ہوا ہے تو فوراً ہی کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کئی بار اپنی بیویوں کے پاس جب جاتے تھے اس کے بعد آپ بغیر غسل کے سو جایا کرتے تھے, اور صبح کے وقت اٹھ کے, صبح سے مراد آپ والی صبح نہیں, تہجد کے وقت میں اٹھ کے غسل کیا کرتے تھے. ترمذی میں, ابو داؤد میں حدیثیں موجود ہیں. بلکہ بخاری مسلم میں یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام نے بعض اوقات روزہ بھی رکھ لیا اس حال میں کہ آپ پہ غسل فرض تھا, اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا. یعنی جنبی شخص روزہ بھی رکھ سکتا ہے. آپ ہوتے تو آپ کا مشورہ یہ ہوتا کہ جی پہلے غسل اتاریں پھر ساری کریں. نہیں, پھر تو ساری رہ گئی. تو حضور نے امت کو آسانی دی ہے کہ تسلی سے سحری کرو, غسل کہیں نہیں بھاگے جا رہا. سحری کا وقت ختم ہو جائے گا, غسل کا وقت تو باقی ہے, جب تک آپ کے نماز کا وقت باقی ہے آپ تسلی سے کریں. قرآن میں چیونٹی کا واقعہ آیا. جب چیونٹی کو علم غیب ہو سکتا ہے تو پھر بزرگوں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جب چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اڑو, اڑ کے دسو. جنہوں شوق ہے نا اڑنے کا, منارے پاکستان تو تھلے سٹوانا میں انہوں تکا دے کے. چیونٹی کی ڈومین الگ ہے, علم غیب نہیں ہوا. آپ اس نے کہا چیونٹی کو علم غیب ہوا ہے. وہاں سے حضرت سلمان کا لشکر گزر رہا تھا تو چیونٹی تو فیل کر لیتی ہے نا. ہاتھی 40 کلومیٹر دور پاؤں زمین پہ مار کے کمیونیکیشن کر لیتا ہے, تو ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے بہت زیادہ ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں ان کو کیسے پتا چل گیا کہ ان کا لشکر آ رہا ہے؟ بھائی چیونٹیوں کی ملکہ تھی تو ایویں تو ملکہ نہیں بنی ہوئی نا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, اور پھر جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر اس کے زمانے کے جانوروں کو, ایٹ لیسٹ جو جانور ہیں ان کو یہ رہنمائی دے دیتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہے. جس طرح سنن نسائی میں حدیث ہے, ایک اونٹ نے آ کے رسول اللہ کو شکایت کی تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ نبیوں سے جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کو سے آپ بابے کیسے ثابت کر لیتے ہیں؟ اگر آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر پوری بات کرتے ہیں. ہم آپ کی بات مان لی نا کہ چیونٹی کو پتہ چل گیا, تو چیونٹی سے تھوڑا آگے بھی چلتے ہیں نا. چڑیا اڑتی ہے, بزرگ کو اڑ کے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ نہیں. یہ تو بہت مشکل کام ہوگا. ہم مدار پاکستان سے چھوڑتے ہیں, نیچے لینڈ کر کے بتائے. میں تو کہنا بزرگاں تو جان چھڑاؤ, سارے لینڈنگ سے تیار ہو وہ. ہاں جی, مچھلی جو ہے تیر لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تیرو. ہاں, ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے پانی کے اندر, تو آڑا کوئی بزرگ ہے 1.5 گھنٹے سا روک کے دسے منو پانی دے وچ, جان چھڑاؤ بزرگاں تو 1.5 گھنٹے روک کے دسو ویل مچھلی افضل ہوگی. بھائی اس طرح افضلیت نہیں ہوتی ہے. انسان کی افضلیت ان کرتبوں کی وجہ سے نہیں ہے, انسان کی افضلیت اس روح کی وجہ سے ہے جو اللہ کی شناخت کرتی ہے.
جو وحی کو پہچانتی ہے، اس عقل کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو اس نے اپنے تابع کر لیا ہوا ہے۔ اور تو اور چھوڑیں، جنات کو انسان قابو کر لیتے ہیں عملیات کے ذریعے، فرشتوں کا ایک معاملہ الگ ہے۔ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، انسان نے قابو کیا ہوا ہے۔ بیل کتنا طاقتور جانور ہے، ایک چھوٹا سا بچہ نکیل پکڑ کے چلتا ہے تو اس کو قابو کر لیتا ہے۔ یہ سارے جانور اللہ نے انسان کے انڈر کر دیے ہوئے ہیں، بھاگتے ہیں انسان سے، ڈرتے ہیں انسان سے۔ شیر کتنا طاقتور ہے، انسان شکار کر لیتا ہے اس کا۔ اتنا طاقتور اونٹ ہے، ایک بندہ جا کے اس کو یوں مارتا ہے، چھرا نیچے گر جاتا ہے۔ وہ آپ نے ایک عربی کی ویڈیو دیکھی ہے کسائی کی، 1 منٹ میں اس نے 40-50 اونٹ گرائے ہیں، لائن میں اونٹ کھڑے ہیں، ایسے مارتا جاتا ہے جیسے کوئی، آپ سمجھ لیں کوئی چڑیا جس کو پھڑکا کے گرا رہا ہے، ایک بندہ۔ یہ کوئی اونٹ کر سکتا ہے ایسے؟ تو جانوروں کو اللہ نے طاقت دی، سونگنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی کتے کو انسان کی نسبت، عقاب کو دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی انسان کی نسبت۔ ان کوالٹیز کی وجہ سے کوئی کسی سے افضل نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کی ڈومین اللہ نے ڈیفرنٹ کر دی۔ اجی کیمرہ اتنی دور دیکھ سکتا ہے، بزرگ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھو، اور تہاڈے بزرگوں نوں تے بخاری مسلم 2812 نہیں ملی، ہاں آپ کے بزرگوں کو بخاری میں 735 اور مسلم میں 861 نہیں ملی، رفع الدین کے طریقے والی۔ ان کو قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں ملا کہ بابوں کو پکارنا چھوڑ دیتے۔ ان کو کیا ملنا ہے؟ تیل نہیں دریافت ہوا کسی بابے کو، 7 زمینہ جناب تھلے ویکھیا، تیل بھی کراس ہو گیا، اور سر ایڈمن نہیں آ کے لبیا۔ You was in Dawat Islami for 12 years and have a great mind. Why did you not do؟ آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں مطلب اس زمانے میں آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی ہے؟ تو یہ وہ دیکھیں جی، حضرت عمر جیسا ذہین بندہ، اسے 6 سال لگے ہیں اسلام قبول کرنے میں، حالانکہ دعوت دینے والے رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے اگر اپنی ینگ ایج میں کوئی انجینئر محمد علی مرزا مل گیا ہوتا تو میں ایک لمحے کا توقف نہ کرتا اگر کوئی لاجیکلی اس طرح کوئی باتوں کا سمجھانے والا ہوتا۔ اسی لیے تو ہم نے یہ پلیٹ فارم لانچ کیا تھا کہ جو باتیں سمجھانے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مرض کیا ہے۔ اب یہ جو میں نے مسئلہ استعانت ہے غیر اللہ سے مدد والا، اس کو اتنے آسان طریقے سے سمجھایا ہے کہ اس طریقے سے اگر امت کو سمجھایا جاتا تو آج لوگ بابوں کو پکار نہ رہے ہوتے۔ تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے، تحقیق اس وقت نہیں نہ کی، تحقیق قرآن و حدیث کی نہیں نہ کی۔ ہم نے بھی وہی کہا نا جو یہ کہتے تھے کہ اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں، ہمیں جب پتہ چلا کہ واقعی پاگل ہیں اور انہوں نے کروڑوں کو پاگل کیا ہوا ہے، پھر ہم نے ویکسین تلاش کی ہے۔ پہلے تو ہم ہی سمجھتے رہے نا۔ My brother is influenced by پرویزی گروپ in UK۔ ٹھیک ہے، تو اگر ان کو مسئلہ ہے تو آ جائیں ہمارے پاس، ہم انہیں قرآن و سنت کے حوالے سے سیٹسفائی کر دیں گے۔ اس کے لیے میری ایک ویڈیو دیکھ لیں آپ، غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، مجلس 96، اس میں نے تفصیل سے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے، قرآن سے ثابت کیا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا سنت کا نام ماننے والا گمراہ ہے، سنت کا نام ماننے والا کافر ہے جی۔ قرآن اور سنت 2 پیرلل میں سورسز ہیں، اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے، علم، عمل، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دنیا اور آخرت، زمین اور آسمان، قرآن اور سنت، یہ دونوں چیزیں۔ اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ سنت کو ماننا ہے۔ سنت کا انکاری قرآن کا انکاری ہے۔ قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ اس کی بجائے قرآن مہینے ہی بتا دیتا کون سے ہیں حج کے۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی-قعدہ اور ذوالحجہ، کیونکہ رمضان کے بعد لوگ نکل پڑتے تھے، پیدل جانا ہوتا تھا نا۔ ویسے تو ایکٹیویٹیز ذوالحجہ میں ہوتی ہیں، لیکن یہ تینوں حج کے مہینے کہلائے جاتے تھے کیونکہ اس کے اندر وہ سفر کے لیے نکل پڑتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ جی کہاں معلوم ہے؟ قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے، سنت سے معلوم ہے، عملی تواتر سے معلوم ہے، اسی کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے۔ تو پوری ایک ڈاکٹرن ہے، اس کے لیے مجلس 96 غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، پورا پہلے 50 منٹ میں نے مقدمے کلیئر کیا۔
کیا ہم پرانے جھگڑے بلا کر نوجوان نسل کو تفرقہ بازی سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں جی بچا سکتے. پرانے جھگڑے جب تک آپ سیٹل نہیں کرتے آگے معاملہ نہیں چل سکتا. دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آ چکا ہے. سب سے مشکل وقت ہے پاکستان میں اس وقت, اور یہ سمجھے کہ اب آر یا پار آپریشن ہونے والا ہے, کہ اب یہ طے ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کو کسی ادارے نے نہیں چلانا بلکہ پاکستان کی عوام نے پولیٹیشنز کے ذریعے چلانا ہے, جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے. میں عمران خان صاحب سے لاکھ اختلافات کے باوجود ایٹ لیسٹ اس اویئرنیس پہ انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے, آئین کی پاسداری کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, سیولین سپرمیسی کیا ہوتی ہے, چاہے ان کے نکالے جانے کے بعد ہی ان کو اس کا خیال آیا. خود اعلی کار وہ بنے ہوئے تھے جب تک خود پرائم منسٹر تھے. آج وہ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کرنے دیا, اس ٹائم بھی بول دیں نا سرکار کہ میں نہیں پہ کرن دیں دے, تو آپ کے ساتھ 4 بندے اور بھی ہمارے جیسے کھڑے ہوتے. چلیں ابھی بھی ہم اس کاز میں آپ کے ساتھ ہیں, ہم نیوٹرل نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے کہ امت کو پتا چل رہا ہے پاکستانی نیشن کو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, تو اس لیے ذرا چیخیں تو پھر اٹھیں گی. جوڈیشل ریفارم کی طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں ہمارے جج حضرات, اور دوسرے اپ رائٹ جج کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تیسری طرف پولیٹیکل جماعتوں میں بھی جو اختلافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس سے ہم ایوالو ہو کے انشاءاللہ نکلیں گے. دعا کریں, دعا کی برکت سے نکلیں گے کہ ایک بار یہ طے ہو جائے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے. اس طرح یہ جو فرقہ واریت ہے نا, جب تک آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ ابھی تک غلط ہوتا ہے, یہ باب غلط امت کو تقسیم کر کے گئے ہیں, اس کو بھلا کے نہیں, ان اختلافات کو مان کے, اپنی غلطیاں مان کے آگے چلیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا. آپ کہتے ہیں بابوں کو چھیڑو نا اور مسئلہ آگے. مسئلہ اس لیے نہیں کہ پھر کوئی بابا سر نکال لے گا کچھ عرصے بعد. جب ہم بتائیں گے قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے, آپ کہیں گے جی احمد بریلوی کو نہیں تھا قرآن و سنت آتا. تو جب تک احمد بریلوی, اشری تھانوی, یہ سارے کے سارے لوگ جو اس وقت ان کی, میں بدروحیں نہیں کہتا, ان کی روحیں جو پھر رہی ہیں انورٹڈ کامز میں, ویسے تو روح علیین میں ہوگی امید ہے انشاءاللہ, سجین نہیں ہم کہتے. تو یہ جو عوام الناس میں پھیلی ہوئی ہیں کروڑوں لوگوں کے دماغ کے اوپر انہوں نے اثرات اپنے چھوڑے ہوئے ہیں. جب تک یہ آپ ڈھیلے نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے بات اس کی ماننی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں جی وہ اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے یہ کر سکتے تھے؟ بھائی کیا ہے انہوں نے. آپ اب پٹ سیابا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں کہ کیسے ہو گیا کہ مفتی صاحب نے ایک بچے کے ساتھ منہ کالا کر لیا. مفتی صاحب نے جنازے والی جو چارپائی ہے اس کو مس یوز کیا, جسے ہم رات کے اندھیرے میں اکیلے مسجد میں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ اس کے اوپر مردہ لے کے جایا جاتا ہے, اور اسی چارپائی کے اوپر مفتی نے منہ کالا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو رہا ہے ہو سکتا کہ ہو گیا ہے. ہوں اس چیز کو میں پٹا کہ کیویں ہو گیا ہے, یہ تو پریکٹیکلی ہو چکا. اس کا اب اس غم میں آپ زندگی گزاریں گے کہ جی اے ہویا کیوں ہے لہذا ناسیم کہاں کہ نہیں ہویا. اس طرح تو نہیں ہوگا نا, یہ پریکٹیکلی ہو چکا. اب لاکھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ادارے جو مرضی کرے, جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو چکا. اب یہ نیشن کبھی بھی کسی ادارے کی سپرمیسی قبول نہیں کرے گی. ہاں ایک ہی پارٹی بچی تھی جو اعلی کار بنی ہوئی تھی, اور اب ہم اس وقت ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, تو کہتے تھے علی بھائی آپ کو نہیں پتا, اب ان کو پتا چل گیا. اب یہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ گالیاں نکالیں ان کو. ہم کہتے ہیں نہیں, گالیاں نہیں نکالیں گے, علمی اختلاف کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اے چھڑ دو اے پرانی جنگیں تے اختلافات. وہ جنگیں کے جدوں موضوع آتا ہے وہ تو ڈسکس ہوئے گا نا, جدوں جو موضوع آتا ہے وہ تو ڈسکس ہوگا نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ محرم آئے اور یزید ڈسکس نہ ہوئے. اللہ دے بندے ہو تواڈے وڈیاں نے وہ کام پایا ہے جو آج تک انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں ڈالا. کبھی کسی نبی کے ماننے والوں نے نبی کے گھر والوں کو ذبح کیے؟ آپ نے حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے ہیں, ان کی پوری نسل ختم کر دی ہے سوائے چند لوگوں کے. وہ تو اللہ کا وعدہ تھا, ان شانیہ کا هو الابتر انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے ان تھوڑے لوگوں سے اہل البیت کو پوری دنیا میں بنو ہاشم پھیل گئے. آج بنو امیہ دنیا میں خاندان کے طور پہ موجود نہیں ہے, بنو ہاشم دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. یہ تو اللہ نے پھیلایا ان کو, ادروائز کثرت تو کسی کو نہیں چھوڑی. آپ لوگوں نے رسول اللہ کی قبر میں 50 سال گئے ہوئے ہو گئے ہیں اور ان کی نسل ختم کی ہے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا ہلکا گناہ ہے، یہ خون معاف ہو جائے گا؟ یہ قیامت تک کربلا آپ کو ہانٹ کرے گی، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اور پھر جب سے سنی شیعہ دو فرقے بن گئے ہیں، واقعہ کربلا کے بعد ہی دو دراڑیں پڑی ہیں نا، ان کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان مسئلوں کو ڈسکس کیے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی نہ جھوٹ بولا کریں کہ میری وجہ سے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ سرکار جنگ صفین میں نے نہیں کروائی، جنگ جمل میں نے نہیں کروائی، کربلا میں نے نہیں کروائی۔ میں اس دنیا میں پیدا ہوا کہ میری پیدائش سے 1350-1400 سال پہلے یہ واقعات ہو کے، امت کے ٹکڑے ہو کے، امت ایک دوسرے پہ لانتیں بھیج کے، گالی گلوچ کر کے، ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر کے، مسجدیں الگ کر کے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھ کے، اس امت اپنا ہی جنازہ نکال چکی تھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا، یہ سمجھ دی، شرح صدر کیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے دیکھیں کافی حد تک آپ کے زخموں کو بھر نہیں دیا آگے۔ اتنا مبارک دور آپ نے کبھی دیکھا تھا؟ ہمارے یہاں امداد بھائی آتے ہیں سرگودا سے، ماشاءاللہ 6-6.5 فٹ قد ہے ان کا، اتنی گھنی داڑھی ہے۔ شیعہ تو ایسے بندے کو دور سے دیکھیں نا تو اس کا راستہ ہی دوسری طرف بدل دیں کہ یہ کون سا نجدی آ رہا ہے، یہ کیا آ رہا ہے، اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی، پورا گیٹ اپ دیوبندیوں والا۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ سرگودا میں ایک شیعہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ تھا، اور وہ کوئی بڑی پرسنالٹی تھی، اور وہاں پہ سارے بڑے علماء اور اس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ فل سیکیورٹی کے بعد اندر جانے دے رہے تھے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وکٹم ہے، سب سے مظلوم طبقہ یہاں پہ وہی ہے۔ ویسے ان سے بھی زیادہ ایک مظلوم ہے، لیکن ان کا نام لینا جرم ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ انہیں ہم نے کافر ڈکلیئر کر کے نکال دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جینے کا حق تو ہر انسان کو ہے نا، اللہ نے کیوں نہیں مار دیے انبیاء کے مخالفین اپنے زمانے کے اندر؟ یہ تو کشمکش حق و باطل کی جاری رہے گی۔ وہ کہتے ہیں میں جب وہاں پہ پہنچا تو جو بندہ وہاں نگران کھڑا تھا اس نے کہا جی اینا دی تلاشی نہیں لینی، انجینئر صاحب دے اسٹوڈنٹ نے۔ یہ آپ فرق دیکھ لیں، الحمدللہ کہ ایک سنی شیعہ کے جنازے پہ جا رہا ہے پورے اس گیٹ اپ کے ساتھ، کہ اس گیٹ اپ کی تو تلاشی ضرور ہونی چاہیے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یار انجینئر صاحب نے اتنا ماڈریٹ لوگوں کو کر لیا کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی یہاں کوئی پرفارم نہیں کرے گا۔ یہ تھوڑی ماڈریشن ہے کہ وہ جنازہ پڑھنے آ گیا، ٹھیک ہے؟ کوئی ہو چاہے مسلمان تو ڈر لگتا ہے کہ مولوی پھر نہ کر دیں اسے کافر۔ نہیں ہو سکتا، بے فکر رہیں آپ، جس کو سمجھ آ جائے۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جناب فلانا اسٹوڈنٹ باغی ہو گیا، ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ بھی باغی ہوگا وہ پیچھے نہیں جائے گا، وہ آگے جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ آگے بھی جائے، آگے تو مراد کوئی اور کسی گمراہی کی طرف، لیکن ادھر سے پیچھے ہٹنے والی بات نہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ تو جوڑا ہی نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ وہ آج ایہ کا نستعین کا معنی اللہ سے مدد مانگنا لے رہا ہے اور کل وہ کسی بابے کو پکارے گا؟ نہیں، وہ بابوں کی تو چھوڑ کے ادھر آیا تھا فراڈ سمجھ کے، اب اس کو کون سی اور ایسی سائنس پتہ چل جائے گی دین کے حوالے سے؟ نوجوانوں میں بدکاری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ جی میں نے تو دیکھیں یہ سارا آغاز جو ہے وہ نگاہ سے ہوتا ہے۔ میں اسی لیے غد بصر کے اوپر پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ جب یہ ٹک ٹاکر کا ایشو ہوا تھا مینار پاکستان پہ، اس میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی آگے پیچھے بھی، کہ سب سے بنیادی چیز آنکھوں کی حفاظت ہے، جو قرآن میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومنات عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ٹھیک ہے؟ نگاہ جب تک کنٹرول میں نہیں ہوگی، بد نگاہی سے نہیں بچیں گے، باقی سارے معاملات پھر کنٹرول کرنے مشکل ہوں گے۔ اور یہ سارا فتنہ تصویر کی وجہ سے ہوا ہے، مطلب تصویر کی وجہ سے، ویڈیوز کی وجہ سے ایک عام بندے تک بھی اس طرح کی چیزیں پہنچی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو آپ میں سے شادی شدہ ہیں ان کو تو میری بات کو سیکنڈ کریں گے، جو بیچارے کمارے بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو بیچارے جو ہے نا وہ ایک اس کو بڑی فینٹیسی سمجھ کے اس ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا کا مشکل ترین رشتہ ہے جو انسان نے نبھانا ہوتا ہے شادی کے بعد۔ یہ آپ کو جو ڈراموں میں اور فلموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے، یہ زندگی حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ جس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو یہ فلموں اور ڈراموں میں ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کی اپنی زندگیاں دیکھ لیں گے، کتنی کس پرسی کی زندگی میں وہ اینڈ پہ جا کے مر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کسی اور چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ایک فیکٹر ہے۔ یہ صرف ایک دم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے۔ ہاں، یہ ہاتھی نہیں ہے،
تو اس لیے ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں اور ریالٹی کی طرف آئیں، آخرت کی طرف متوجہ ہوں، اور جن کے ریسورسز اجازت دیتے ہیں فوراً سے پہلے شادی کریں تاکہ ان پہ اتنی تکلیفیں پڑیں کہ یہ ان طرح کی ساری چیزوں سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے، کیا یہ وحی کے مطابق ہے یا صحابہ کا اجتہاد ہے؟ نہیں جی، صحابہ کا اجتہاد کوئی نہیں ہے، وحی کے مطابق ہے۔ جو اسے وحی کے مطابق نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں میں جو مصحف ہے ایگزیکٹ یہی مصحف ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن لوح محفوظ میں اس ترتیب سے نہیں ہے جس ترتیب سے نازل ہوا کہ سورۃ العلق جو ہے وہ پہلی 5 آیات نازل ہوئیں تو جو لوح محفوظ میں قرآن ہے وہاں سٹارٹ میں سورۃ العلق لکھی ہوئی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہی ترتیب دی بیسٹ ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات کے مطابق قرآن نازل کیا، ترتیب وہی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہ وحی کے ذریعے بتائی گئی۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی علیہ السلام سے دورہ قرآن کرتے تھے، آ کے جتنا قرآن نازل ہوتا تھا نا نبی علیہ السلام زبانی سناتے تھے، پھر وہ بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں جگہ پہ رکھ دیں، اس کو فلاں جگہ پہ رکھ دیں، پھر نبی علیہ السلام بھی وہی لکھواتے ہوئے۔ یہ یکمشت ساری صورتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، اب سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جیسے ربا کی جو حرمت ہے، سود کی، وہ بالکل اینڈ پہ نازل ہوئی ہیں، ان کا آپس میں 7-8 سال کا گیپ ہے، لیکن ان کو سورہ بقرہ میں رکھا گیا۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی، البتہ یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے مختلف ہے۔ نزولی ترتیب میں میجورٹی صورتیں جو آخری پارے میں ہیں وہ پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن جو اللہ کے پاس ترتیب ہے اس میں یہی ہے، اور یہی انٹلیکچوئل ترتیب بنتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ 2 صورتیں اللہ نے شروع میں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ نسلاً مسلمان جو آنے والے ہیں ان کو بالخصوص اور بالعموم جیوز اور کرسچنز کے لیے ہدایت کا سبب بنے کہ اس امت سے پہلے جو بنی اسرائیل تھی انہوں نے جب اپنے وقت کے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، مسلمانوں کے لیے عبرت ہو، اور بنی اسرائیل یعنی جیوز اور کرسچنز کے لیے اس میں عبرت ہو کہ واقعی ان کی کتابوں میں بھی وہ چیزیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اصلاح کا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ بڑی انٹلیکچوئل ترتیب ہے۔ جو اس ترتیب کو یہ سمجھتا ہے نا کہ صحابہ کے اجتہاد سے، صحابہ کے اجتہاد سے نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر حفاظ شہید ہوئے، جو حافظ تھے تو کسی ترتیب سے انہوں نے یاد کیا ہوا تھا نا، ترتیب کے بغیر تو آپ کوئی چیز یاد نہیں کر سکتے۔ تو وہ حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ ریٹن فارم میں ہم وہی کو ایک جگہ جمع کریں جو نبی علیہ السلام نے لکھوائی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ ترتیب بعد میں سیٹ ہوئی ہے، ترتیب تو صحابہ کے سینوں میں تھی۔ عرب لوگ اس چیز پہ فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ زبانی چیزوں کو یاد رکھیں، انہیں ایک ترتیب سے یاد تھی، لیکن اس کو کتابی شکل میں لایا جائے تاکہ ریٹن ریکارڈ بھی ایک جگہ کس کا، نبی علیہ السلام کا لکھوایا ہوا محفوظ ہو۔ تو ظاہر ہے ایک یہ یونیک چیز تھی نا، تو نبی علیہ السلام کی خود لکھوائی بھی وہی، تو وہ پھر تلاش کی گئی پتوں پہ، چمڑے کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، جو نبی علیہ السلام لکھوایا کرتے تھے، اس کو ایک جگہ جمع کر کے، اور ترتیب وہی تھی۔ اب مجھے بتائیں، جب احادیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے سورۃ البقرہ تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران تلاوت فرمائی، تو ظاہر ایک ترتیب سے کی نا۔ آپ تو صرف صورتوں کی ترتیب دیکھ رہے ہیں نا، آیات کی بھی تو ترتیب ہے۔ آیت کی ترتیب میں ہے تو آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے، آپ کہیں گے نہیں جی بقرہ لوگوں کو یاد ہوگی لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کا نمبر دوسرا ہے قرآن میں۔ جی بقرہ کے اندر بھی جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ بھی اکٹھا نازل نہیں ہوا ہوا، تو پھر بقرہ تو ان کو یاد نہیں ہوگی، تو کسی ترتیب سے یاد کی ہوئی تھی نا، وہ وہی ترتیب تھی جو نبی علیہ السلام نے لکھوائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہے۔ یہ مصحف جو ہے اس کی ترتیب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائی، اور پھر بخاری میں الفاظ ہیں جس سال حضور کی ڈیتھ ہوئی اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دفعہ دورہ قرآن کے لیے آئے، تو حضور نے پھر اپنی بیٹی کو بتا دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا، کیونکہ اس دفعہ جبرائیل 2 دفعہ آئے ہیں۔ ہاں، اور یہ تاکید کی وجہ سے تھا کہ بس اب اس کو ہم کنکلوڈ کرنے لگے ہیں اس پورے معاملے کو۔ تو پھر وہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کی تو ہنس پڑی۔
تو بعد میں سیدہ عائشہ سے جب پوچھا انہوں نے تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کی خبر دی تھی جس پہ میں رو پڑی، اور پھر مجھے بشارت دی کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے تم مجھے آگے ملو گی، اور اس پہ کیا تم خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی۔ اگر میں بیرون ملک کام کرتا ہوں اور ایسی کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں حرام گوشت سیل ہوتا ہے، تو کیا وہ گوشت بننا اس کا کاروبار کو اون کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میرے بھائی جاب اپنی بدلیں، یہ خطرناک مسئلہ ہے، خطرناک کی بھی اگلی ڈگری ہے، ہاں، کیونکہ آخری درجے تک آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ جب تک آپ کو کوئی دوسری جاب نہ ملے کوشش آپ جاری رکھیں تو اس کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی کے لیے نہیں۔ شیعہ دوست اب آپ نماز الگ انداز میں پڑھتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا تو آپ نے ثابت کر دیا، لیکن کیا ان کے رکوع میں اونچی آواز میں تسبیح کرنا اور سلام پھیرنا، یہ تو اب پھر فروعی چیزیں رہ جاتی ہیں نا میرے بھائی۔ تسبیحات کے ایون جو الفاظ ہیں ان کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ رکوع اور سجدوں میں درود شریف بھی پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ تم سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، خوب دعائیں مانگو۔ دعاؤں میں درود شریف سے بڑی کون سی دعا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہیں فروعی مسائل جن کے اوپر آپ کے پاس دونوں طرف کی رائے موجود ہوتی ہے۔ اگر وہ بہت اونچی آواز میں نہیں پڑھتے بل نارمل آواز میں جو اونچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علی بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لائیو سٹوری سیشن میں آپ کے اپنے بندے ہیں جو پلاننگ کے تحت لائے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ یہی سوچتے رہیں، بس اچھی بات ہے، آپ یہی سوچتے رہیں، بند کمرے میں اکیلا بیٹھا رہتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں جب آپ کی آنکھ کھلے تو ہر طرف جو ہے وہ حقیقت جسے آج تم رات کے اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی۔ ہاں، وہ ایمان جو تم نے گھروں کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سر عام ندا دی جائے گی۔ تو آج دی جا رہی ہے ندا، کیسی چیخیں نکل رہی ہیں، ٹرینڈ چلاتے ہیں میرے خلاف اور اس میں کمنٹس آتے ہیں ان کے خلاف، ہاں، حدیثیں آتی ہیں ان کے خلاف، جو چیز چلاتے ہیں وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے مجھے فرق پڑ جائے گا۔ ان کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ میری طبیعت سے واقف نہیں ہیں یار، دنیا میں کئی کافر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کاز کے لیے جانیں دی ہیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آپ ایک مسلمان کے بارے میں کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گا، یا آپ کے تھریٹ کرنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ تھوڑی بہت کوئی میرے شام کی عزت رہ گئی تھی نا، وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے۔ ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے چاہا کہ نہیں، یہ تھوڑی بہت بھی جو عزت ہے نا یہ بھی باقی نہ رہے۔ ہاں علی بھائی، ہم چند نوجوان بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ کی ہم پر نعمت کا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اب ہم اپنے لیے مسلمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ اگر رشتہ دار باتوں سے قطع تعلقی پر اتر آئیں، یہ تو سوال آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں، یہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ صحابہ کرام نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ اسی وجہ سے ہی اٹھائی ہیں نا، کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت قبول کی تو ان کے رشتہ دار ان سے ناراض ہو گئے۔ آپ پہ وہ برا وقت نہیں آیا جو صحابہ کرام پہ آیا تھا، اس حوالے سے کہ ایک طرف باپ تھا تو جنگ میں دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ اس تکلیف میں تو آپ نہیں نہ آئے، اس پورشن تک تو نہیں ابھی پہنچے نا۔ البتہ کچھ تکلیف آپ کے لیے اس حوالے سے زیادہ ہے کہ آپ کے مخالف بھی مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ اپنے مخالفین کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ، ان کی آخرت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور آپ کے مخالفین آپ کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ وہ والا پورشن ہے جو میں نے کہا تھا کہ اس طرح کا مشکل وقت صحابہ کرام پہ نہیں آیا کہ ان کے مخالفین ایسے کھڑے ہوں۔ حضرت علی پہ خوارج کے حوالے سے ایک آیا سلسلہ، لیکن وہ تو خیر بہت تگڑی جماعت تھی، حضرت علی نے ان کا مقابلہ کر لیا۔ لیکن یہ نہیں ہوا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی اونچی آمین کہے تو دوسرا صحابی اسے کان سے پکڑ کے باہر نکال دے، یا رفع الیدین کرنے کے اوپر شولڈر توڑ دیے جائیں۔ ہاں، یہ نہیں ہوا۔ کیا ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو اپنا خون عطیہ کر سکتا ہے؟ کیوں نہ کرے جی۔ سورہ المائدہ میں آیا جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو وہاں پہ کسی مسلمان کافر کا ذکر تو نہیں، اور اس پہ ثواب، جی ثواب بھی ملے گا۔ کیا نماز قصر باجماعت ادا کی جا سکتی ہے؟ جی باجماعت ہی ادا کرنی چاہیے۔ جب آپ
دو یا دو سے زیادہ لوگ ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اکیلے کیوں ادا کریں گے؟ البتہ جہاں کہیں آپ بالکل اکیلے ہیں، کوئی جماعت کا اہتمام نہیں، وہاں آپ کر لیں۔ نبی علیہ السلام جماعت کے ساتھ ہی سفر میں نماز ادا کیا کرتے تھے، قصر نماز بھی۔ حضرت عمر کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف کیوں آیا ہے؟ اختلاف تو اب آیا ہے، پہلے تو کوئی نہیں تھا، اور اختلاف بھی پبلکلی آیا ہوا ہے۔ آئے آپ گوگل کھولیں، وہاں پہ 26 ذو الحجہ لکھا ہوا ہے۔ اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابوں میں، چاہے وہ اسود الغابہ ہو ابن اثیر کی، اور اس کی شرح ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ ہو، یا الاستیاب ہو ابن عبد البر کی، یہ ساری وہ اتھینٹک صحابہ کرام کے اوپر کتابیں ہیں، سب میں لکھا ہوا ہے کہ محرم کے مہینے سے پہلے ہی حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی ہوئی تھی۔ سیدنا عمر کی شہادت 26 ذو الحجہ کو ہوئی ہے۔ بیچ میں کوئی چکر چلایا تھا گوگل پہ، انہوں نے چینج کروائی تھی، لیکن اب میں نے دیکھا دوبارہ انہوں نے 26 کر دی ہے۔ اور حضرت عثمان کی شہادت 12 ذو الحجہ کو ہوئی ہے۔ یہ غدیر خم والے دن نہیں ہوئی 18 ذو الحجہ کو، یہ دونوں سازشیں انہوں نے کی ہیں۔ وہاں اس کو غدیر خم سے جوڑنے کی کوشش کی، ادھر یکم محرم ڈال کے محرم کے واقعات کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی، اور 22 رجب کو حضرت میر معاویہ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ 3 جگہ انہوں نے کام پایا ہے۔ دیکھو کیسے فراڈیے جے، ہر جگہ پھڑے جاتے ہیں اور اپنی کتابوں سے پکڑے جاتے ہیں۔ چلو یا تو ہونا کہ ہم کہ دوسرے کہہ رہے ہیں، بھئی اہل سنت آج تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یکم محرم ہے، بلکہ پچھلے سال طارق جمیل صاحب سے میری بات ہوئی محرم کے دنوں میں، تو مجھے کہتے ہیں یار میں وہ موٹر وے سے اتر رہا تھا تو وہ لکھا ہوا یکم محرم حضرت عمر کی شہادت، تو یار دیکھو یار یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یکم محرم نہیں ہے۔ تو خیر وہ تو فون پہ ہی صرف بات کر سکتے ہیں نا، میں تو سامنے بھی کرتا ہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ لگایا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے، صرف جان بوجھ کے کہ واقعہ کربلا کو پیچھے کرنے کے لیے۔ آپ نے حضرت عمر کے اوپر پروگرام کرنا ہے، ذو الحجہ کے آخری ہفتے میں کریں۔ میں نے الحمدللہ نیشنل لیول کے ایک ٹی وی کے اوپر، جی ٹی وی کے اوپر، حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر بھی آدھے گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کرایا ہے۔ وہ صرف آپ آدھا گھنٹہ دیکھ لیں، اور اس میں جو میں نے مشکل سوالات ایڈریس کیے ہیں اس کے اگینسٹ آپ 100 کتابیں پڑھ لیں، 1000 مولویوں کے 2 گھنٹے کے لیکچر سن لیں، وہ ایک طرف ہوں گے۔ اس آدھے گھنٹے میں آپ کو جو کچھ ملا ہوگا نا، جو مین کریٹیکل باتیں ہیں، وہ آپ کو کسی کے پاس نہیں ملیں گی۔ اور سیدنا عمر کی شہادت کے اوپر بھی میرا آج وہ پبلش ہونا ہے، حضرت عثمان عمر آج شام کو 5 بجے جی ٹی وی پہ انہوں نے اس وقت چلائیں گے اپنے پروگرام میں، اس پہ آپ وہ آدھا گھنٹہ دیکھیں اور ان کی آدھی صدی کی لکھی ہوئی کتابیں ایک پلڑے میں ڈال دیں۔ ایک ایک چیز میں نے ڈسکس کی ہے، جو ایلیگیشن لگتے ہیں، تو ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھورا جو گھونپا گیا وہ سیدنا عمر کی شہادت تھی، اور جو آخری زخم لگا جس کے بعد 2 ٹکڑے ہو گیا اس امت کا شرازہ، وہ واقعہ کربلا تھا۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ شہادت عمر سے ہوئی ہے، شہادت عثمان سے نہیں ہوئی۔ یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں صرف بنو امیہ کو بیچ میں لانے کے لیے۔ بنو امیہ میں حضرت عثمان اور عمر بن عبد العزیز، ان کی تو کیا ہی بات ہے، یہ تو آل فرعون میں موسیٰ ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ حضرت عثمان اور عمر بن عبد العزیز کے پیچھے بنو امیہ کو نہیں چھپایا جا سکتا، اور نہ ابو لہب کو بنو ہاشم کے پیچھے چھپایا جا سکتا ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام ہاشمی تھے تو ابو لہب کو آپ چھوڑ دیں۔ نہیں، ہم پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب، اس طرح نہیں کو کسی کے پیچھے چھپتا۔ اسی کو تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد ایک امت سے گزر گئے، وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ جو یہ آؤٹ آف کنٹیکس ہمیں کہتے ہیں کہ جی جو واقعات ہو چکے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو نیک لوگوں کی نسبت ہے وہ تمہیں کام نہیں آئے گی اگر تمہارے کرتوت نیکوں والے نہ ہوئے، وہ نیک اعمال اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ ابراہیم کتنا نیک تھا، اللہ یہ پوچھے گا تم نے کیا کام کیے۔ مطلب سمجھ آیا آپ کو؟ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ہے۔ لہا کا مطلب ہوتا ہے نیک اعمال کے لیے۔ اگر ہوتا نا الا، ان پر ان کی غلطیوں کا وبال، تم پر تمہاری غلطیوں کا وبال، تسی اپنی پلی نبھاؤ، پھر وہ معنی ہوتا جو یہ لیتے ہیں۔ عربی بھی نہیں ان کو آتی، نیک اعمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ عظیم امت تھی گزر گئی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کہتے تھے نا ہم ابراہیمی ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہ تھے یہ تھے۔ اللہ نے فرمایا نیک امت گزر گئی، وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا، تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا۔ انہوں نے پکڑ کے کہا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کربلا کیوں ہوئی،
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ نے کام پایا سی نا. یزید میں اللہ پلیز ود ہم 2009 میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن جہاں غلطی کی ہے ہمیں تو پھر اہل البیت جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے نا, باقی تو سارے بعد میں. تو ہم نے تو ریبٹل میں جواب دیا نا. آپ کے ہی حضرت جی نے نعرہ لگایا نا, بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ. ہم نہ بولیں کہ بے گناہ بے خطا تو عمار ابن یاسر ہے, یہ نہیں آپ بتاتے. اس لیے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ عمار کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں, سیدہ سمیہ اور یاسر. یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کا بیٹا بھی شہید ہوا ہے, اور کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو مظلوماً شہید کیا. یہ نہیں بتائیں گے. آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو یہ سارے کا سارا انہوں نے فراڈ مچایا ہوا ہے, صرف دنوں کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. جو جن کے دن ہیں ان کو دیں. کانفرنس کریں گے صحابہ و اہل بیت کانفرنس, صحابہ کا ذکر ہوگا, اہل بیت کا ذکر یہ ہو رہا ہوگا کہ اہل بیت کے ماننے والے بدعتی ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ان کے ناموں پہ شرک کر رہے ہیں. وہ اہل بیت ہی بھی کو گال کر لو. ہاں, اور دوسری بات, صحابہ کانفرنس میں کبھی اہل بیت کا ذکر نہیں ہوگا, اور جو اہل بیت پہ کانفرنس ہوگی وہ ہوگی ہی نہیں کبھی. وہ ہوگی صحابہ و اہل بیت کانفرنس, اور اس میں اہل بیت سے سٹارٹ لیں گے, کانفرنس پوری صحابہ کرام پہ ہوگی. یہ آپ کو فرق بتا رہا ہوں. اس لیے ہم نے اس پورشن کو ہائی لائٹ کیا, کیونکہ کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو حضرت ابو بکر عمر اور عثمان کو برا کہتا ہو, یا ان کا دفاع نہ کرتا ہو, یا ان کو خلیفہ راشد نہ مانتا ہو, یا ان کے نام مسجدوں میں نہ لکھے جاتے ہوں. مسئلہ ہے ہی حضرت علی اور ان کی اولاد کا ہے, اور ان کے قاتلین کا ہے. اس لیے پھر اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. خیر, ہم نے تو کسی کو نہیں چھوڑا, آپ کو پتا ہے. ہاں, اللہ کا فضل ہے. تو یہ بالکل جعلی تاریخیں. غدیر خم کی تاریخ 18 ذوالحجہ ہے, سیدنا عثمان کی شہادت 12 ذوالحجہ ہے. جائے گوگل میں بھی, ویکیپیڈیا میں لکھے, انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ انہوں نے بھی یہی مانا ہوا ہے. یہ جھوٹ بھی ان کا پکڑا گیا. حضرت عمر کی شہادت 1 محرم ہے, یہ کہتے ہیں. ان سے پوچھیں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے, تو آپ کو یہ آج کل کی جماعتوں کے اشتہار دکھا دیں گے. بس وہی گل ہے کہ تھوڑیاں بھی حدیثیں ہیں سن, لیکن وہ گم گئیاں. انہاں دی نماز دیا رفل الجدین تو بغیر والی حدیثاں بھی گم گئیاں, انہاں دی تاریخاں بھی گم گئیاں. ٹھیک ہے, یہ بھی گم سم نے ہون. ٹھیک ہے نا جی. تو 1 محرم نہیں ہے, بلکہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری ہے. اور تیسرا جھوٹ جو انہوں نے 22 رجب کے جو کنڈے تھے, خیر وہ تو کنڈے بھی بدعت ہیں, ان کو حضرت معاویہ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا, وہ بھی فراڈ ہے. ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے, اس کا خون, اس کا مال, اس کی عزت. مسند احمد, وہ مسند احمد نہیں, یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. مسند احمد تو بعد کی کتاب ہے نا, بخاری مسلم کی ورتھ کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے لکھی تو پہلے گئی ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا نا, ایک خطبہ آپ نے میدان عرفات میں دیا 9 ذوالحجہ کو, ایک آپ نے عید کے دن خطبہ دیا تھا, لیکن حاجیوں پہ عید نہیں ہوتی, وہ آپ نے منا کے میدان میں 10 ذوالحجہ کو دیا تھا, جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے, یہ کون سا شہر ہے, یہ کون سا مہینہ ہے. صحابہ کرام خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے, حرمت والی جگہ, اور یہ مہینہ حرمت والا ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے, اور آج کا دن جو ہے یوم النحر, قربانی کا دن نہیں ہے. جس طرح آج کا یہ دن یہ شہر مکہ اور اس مہینے کی حرمت ہے, اسی طریقے سے ہر مسلمان کی جان, مال, عزت, آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی کی جان, مال اور عزت, آبرو کی تحقیر کرے یا اس حوالے سے کسی کو تکلیف پہنچائے. تو یہ حدیث وہاں پہ موجود ہے. کیا جنت میں صرف کلمہ گو مسلمان ہی جائیں گے؟ جی, صرف کلمہ گو ہی جائیں گے. کافر کیا اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ میں اپنی مرضی سے کہا؟ اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ ہاں, وہ کافر جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی, اور اجمالاً وہ ایک کریٹر کو ماننے والے ہیں, وہ اہل فطرت میں شمار ہوں گے, وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ ایک کریٹیکل ٹاپک ہے, یہ پورا PhD تھیسیز ہے. اس کے لیے آپ میرا کلپ دیکھیں, کیا نان مسلم جنت میں جائیں گے,
اس میں نے پورے کا پورا مقدمہ کلیئر کیا. کیا قرآنی صفات جلا دینا گناہ ہے؟ نہیں جی، کوئی گناہ نہیں ہے اگر پرانے صفات ہیں، بلکہ سنت ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے نسخے جلوا دیے تھے جو بالکل اوریجنل نسخے تھے، قرآن کے تھے، لیکن چونکہ دوسری قرات میں تھے، وہ بھی قرات وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں، لیکن نیو مسلم اس کے اعتبار سے اختلاف کا شکار ہو رہے تھے، تو قریش کی قرات میں انہوں نے ریٹن میں رکھا، باقی زبانی کلامی آج تک وہ معاملہ چل رہا ہے. تو جلانا ہی سب سے بہتر ہے، لیکن کسی کے سامنے نہیں، ہاں، ورنہ آپ کو جنت میں پہنچا دیں گے. کیا رات کے وقت کام کرنا گناہ ہے؟ کوئی نہیں جی، یہ اہمی جھوٹ ہے. وہ تو آپ ان کے اپنے علماء بھی مان رہے ہیں کہ جی یہ سب کی سب توہمات ہیں، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں. ناخن کاٹنا، باقی چیزیں، یہ وہ. اگر کوئی انسان نشہ کرتا ہے، اس کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ یعنی مجھے نہیں سمجھ آئی، جائیداد کی تقسیم کیا مطلب؟ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا یا کیا مسئلہ ہے؟ وہ فوت ہو گیا تو تقسیم اسی طریقے سے ہوگی جیسے ہونی چاہیے. نشہ کرنے سے اس کی جائیداد کی تقسیم میں کیا فرق پڑے گا؟ جائیداد کی تقسیم کا فرق صرف پڑتا ہے کافر اور مسلمان کے اعتبار سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مسلمان کافر کا نہیں ہو سکتا. باقی اگر کوئی زانی ہے، کوئی جوا کھیلنے والا ہے، کوئی نشہ کرنے والا ہے، کوئی شرابی ہے، تو وہ جب مر جائے گا اس کی اولاد کے اندر وراثت اسی طرح تقسیم ہوگی جو قرآن میں سورہ النساء کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی ہے. اس پہ میرا تفصیلی لیکچر موجود ہے. یہ جو چوہے کو دوائی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف کی موت مرتا ہے، کیا یہ عمل درست ہے؟ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی جانور انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں آپ ان کو مار سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں کچھ کتے مروا دیے تھے. یہ والے نہیں جو کہتے ہیں مدینے کے کتے ہیں، یعنی ان کی بات نہیں کر رہا، اوریجنل والے جو کتے تھے، ہاں، اوریجنل سگے مدینہ آپ نے قتل کروا دیے تھے. تو اسی طریقے سے سانپ. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور پورے شہر میں جتنے سانپ ہیں انہیں مارنا شروع کر دیں، یا جتنے کتے نظر آئے آپ ان کو مارنا شروع کر دیں. یہ کام نہیں. جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہیں، چوہے بھی جو گھروں کے اندر تکلیف دہ ہیں، ظاہر ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کی وجہ سے ڈیتھس ہو جاتی ہیں. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو زیادہ ڈیتھس ہوتی تھیں اس حوالے سے. ایک تو طاعون کا مرض تھا اس وقت، بیکٹیریل ایک ڈیزیز تھی. آج بھی چند ایک افریقن ملکوں میں وہ رہ گئی، ادروائز پوری دنیا سے وہ ختم ہو چکی ہے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں مدینہ شریف میں ایک گھر تھا، تو چوہا جو ہے وہ چراغ جل رہا تھا، اس کی بتی کو وہ لے کے بھاگا، اور جہاں جہاں سے وہ بتی گزری وہ آگ لگتی گئی، گھر والے جل گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ انسان کی دشمن ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ چوہا بتی لے کے بھاگتا ہے اور جہاں جہاں جاتا ہے وہ آگ لگتی جاتی ہے. کیونکہ اس زمانے میں جو بتی تیل میں جلائی جاتی تھی وہ تیل کھانے والا تیل ہوتا تھا. مٹی کا تیل تو 200-250 سال پہلے نکلا ہے. پنسلوینیا میں پہلا کنواں تیل کا امریکہ کے اندر. اس سے پہلے تیل، انسانیت کو تیل کا تعارف نہیں تھا کہ زمین کے نیچے بھی تیل موجود ہے. اس زمانے میں زیتون کا تیل تو امیر لوگ ہی جلا سکتے تھے، وہ تو بہت مہنگا تھا. سرسوں کا تیل، دوسرا سبزیوں سے نکلنے والا تیل، پھولوں سے جو نچوڑا جاتا ہے، کنولا، یا اس طرح کے جو تیل تھے یہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے اور آگ جلانے کے لیے بھی. تو ظاہر ہے جب چوہا آتا تھا اس کی خوشبو کی جیسے وہ تو تیل پیتا ہے نا، وہ والا مٹی کا تیل تو چوہا پی لے تو مر جائے. ہاں، یہ تو ایسی زبردست چیز ہے مٹی کا تیل. اگر آپ کی مرغیوں کو جوئیں پڑ دینا، تھوڑا سا مٹی کا تیل، زیادہ نہ ملیو، مرغی بھی جاندی رہے گی جے، تھوڑا سا مٹی کا تیل آپ اس پہ بالوں پہ مل دیں تو دیکھیں کیسے جوئیں کیسے غائب ہوتی ہیں وہاں سے. یہ تو اتنی زبردست چیز ہے، اس کے ایول افیکٹ ہے. تو یہ تو چوہا پی بھی نہیں سکتا، مر جائے گا. وہ تیل ہوتا تھا کھانے والا تیل. یہ تو اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا کہ انہوں نے تیل کا کنواں دریافت کر لیا. ہاں، اور پھر بغداد شریف والوں نے وہ پمپ بنائے جو کئی کلومیٹر نیچے سے تیل باہر نکالتے ہیں. ظاہر ہے گورے بیچارے کہاں یہ کام کر سکتے تھے؟ یہ تو وہی کر سکتے تھے جو نیچے دیکھیں تو 7 زمینوں تک دیکھ لیں اور اوپر دیکھیں تو 7 آسمان تک. یہ وہ لوگ کر سکتے تھے. سیدہ فاطمہ کی موت کیسے ہوئی؟ رسول اللہ کے غم میں ہوئی جی. بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی اسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے
اہل البیت میں سب سے پہلے آ کے تم مجھے ملو گی. تو ہارڈلی 20 ایئرس کی ایج تھی اپروکسیمیٹلی, تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ جو رافضی الزام لگاتے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے. اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں, فاطمہ کا قاتل کون. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے, چاہے امام کے پیچھے کیوں نہ ہو, مگر امام وقفہ نہ کر رہا ہو. یہ ایک طرف کی حدیث ہے نا, میں نے اس کے بارے میں میری ویڈیو 1 ملین کراس کر چکی ہے, نیو فاتحہ خلف الامام. میں نے اس میں بتایا کہ اس میں ایکسیپشن ہے جہری نمازوں کے حوالے سے, جہاں پہ امام اونچی قرات کرتا ہے وہاں پہ اگر وہ وقفہ دے دے تو آپ پڑھ لیں, اگر وقفہ نہ بھی دے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوگی. رہ گی سرن جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر کی, یا جہر نمازوں میں جو آخری رکھتے ہیں, جس طرح عشاء کی آخری 2 رکھتے ہیں یا مغرب کی آخری رکعت, اس میں تو آپ پڑھ لیں گے. لیکن جب امام قرات کر رہا ہے تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے. ایک حدیث مسلم شریف کی بڑی تگڑی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو. جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, جب وہ قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ, اور جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو. تو اس حدیث مسلم شریف کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہاں نبی علیہ السلام قرات سے مراد سورہ فاتحہ کی قرات لے رہے تھے, تبھی تو ولضالین آیا نا. تو آپ نے کیا فرمایا, تم خاموش ہو جاؤ. تو آپ نے امام کو خاموشی سے سننا ہے. البتہ جو وقفے ہیں, جیسے ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام 2 سکتے کیا کرتے تھے, ایک فاتحہ سے پہلے ثنا کے لیے, اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے اگر کسی نے فاتحہ پڑھنی ہے. وہ افضلیت غیر افضلیت ہے, وہ وقفے کرنا واجب نہیں ہے لیکن سنت تو ہے. ہم اہل حدیثوں سے یہی تو کہتے ہیں کہ دوسری طرف تم لوگ فجر کیے 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 10-15 سیکنڈ کے لیے لیٹتے ہو کہ جی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں, کرتے ہیں نا. نہ نیند آئی ہوتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے, صرف سنت پہ عمل کرنے کے لیے. دیوبند اور اہل حدیث اور بریلوی مسواک لیے پھرتے ہیں سنت پہ عمل کرنے کے لیے, ٹوپیاں سجائی ہوتی ہیں سنت پہ عمل کرنے کے لیے. تو اس سنت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا کہ آپ قرات کے لیے وقفہ دیں. تو الحمدللہ ہم وقفہ دیتے ہیں. جہاں پہ کوئی وقفہ نہیں دیتا تو بس امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے, باقی سرن میں آپ پڑھ لیں. علی بھائی, عشاء کی نماز میں اگر چوتھی رکعت امام کے ساتھ نہیں پڑھی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھنا ہے. جو آپ کی دوسری یا چوتھی رکعت ہوگی اس میں آپ نے تشہد بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, یہ جنرل رول ہے. آپ چوتھی رکعت میں آ کے بیٹھے تشہد میں تو وہ رکعت تو آپ کی شمار ہی نہیں نہ ہوئی. سلام پھیرنے کے بعد آپ پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں تو پہلی میں بیٹھا جاتا ہے نہیں. البتہ اگر چوتھی آپ نے امام کے ساتھ پڑھی, قیام رکوع اور سجدہ, جب امام نے سلام پھیرا اب آپ کی 3 رکعتیں باقی تھی. پہلی آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے, باقی کی 3 آپ نے پڑھنی ہے. تو جب آپ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی, اور چونکہ وہ آپ کی دوسری ہوگی وہ بغیر رفع الیدین کے شروع ہوگی. صرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے یا ہاتھ چھوڑیں گے, اور جیسے ہی آپ تشہد میں پہنچیں گے آپ تشہد بیٹھیں گے کیونکہ آپ کی دوسری رکعت ہے, اور پھر تشہد سے جب کھڑے ہوں گے پھر رفع الیدین کریں گے, وہ آپ کی تیسری ہوگی. یہ سمپل رول ہے. علی بھائی, اگر انسان سے بار بار ایک گناہ ہو جائے اور سچی توبہ بھی کر چکا ہو پھر بھی دوبارہ ہو جائے, کوئی طریقہ تو بڑی دفعہ بتایا کہ روزانہ کم از کم جو ہے نا وہ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر پریکٹس کیا کریں ہاتھ رکھ کے. انشاءاللہ تعالی آخرت کا عذاب سہنے کی پریکٹس ہو جائے گی تھوڑی بہت, یہی کیا جا سکتا ہے. تو کوشش تو آپ نے جاری رکھنی ہے میرے بھائی, انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے, اچھی صحبت اختیار کریں گے, خود بخود معاملات بہتر ہو جائیں گے. کیا فجر کی نماز 2 سنتوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی؟ جی, انفیوں کی قبول نہیں ہوتی, بلکہ فرض بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ 2 سنتیں پڑھنی بہت ضروری ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں وہ امام تشہد میں بیٹھا ہو پیچھے آگے وہ 2 سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی یہ سنتیں ہیں, پڑھ لیں گے ثواب ہے, نہیں پڑھیں گے گناہگار نہیں ہوں گے. اس پہ میں کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے. ہم تو بھائی سنتیں نہیں چھوڑتے, فجر سے پہلے یہ 2 سنتیں تو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی, ایک فجر سے پہلے والی اور ایک عشاء کے وتر. یہ 2 سنتیں ایسی ہیں جس میں آپ 0 ٹالرنس رکھیں, یہ تاکیدی سنتیں ہیں. گناہ کا فتویٰ میں پھر بھی نہیں لگاؤں گا, ظاہر سنت ہے.
ترمذی میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، یعنی کوئی اسے فرض نہ بنا لے، لیکن اسے مت چھوڑو، یہ ساتھ مولا علی نے فرمایا، کیونکہ وطر وہ سنت ہے جو نبی الاسلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، بخاری مسلم میں آیا، اور فجر کی 2 سنتیں، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر کوئی چھوڑتا ہے نماز ہو جائے گی، لیکن یہ تاکیدی سنت ہے، وہ 12 رکھتے تو نبی الاسلام نے پڑھی ہیں نا، ان میں سے بھی یہ سب سے کریٹیکل ہے، فجر کی 2 سنتیں، اور جو 12 اس طرح 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے، اور وطر جو ہے وہ تو ان سب سنتوں سے بڑھ کے ایک تاکیدی سنت ہے۔ واٹ از یور ٹیک آن حضرت عمر رول ان ایونٹ آف حدیث قرطاس؟ جی 3 گھنٹے میں بول چکا ہوں حدیث قرطاس کے اوپر، مسئلہ 55B آپ دیکھ لیں، حدیث قرطاس لکھیں، وصی رسول کون ہے، حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ ہمارے نزدیک سیدنا عمر کی یہ جو ایکٹیویٹی تھی وہ درست نہیں تھی، لیکن اس کو گستاخی بنا کے پیش کرنا اس حوالے سے وہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ نبی الاسلام کے ساتھ جو ان کی فرینکنس تھی، نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں کئی ایک واقعات ایسے ہیں جس میں حضرت عمر سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوئی ہیں، لیکن نبی الاسلام نے اسے گستاخی پہ محمول نہیں کیا، وہ ان کی طبیعت کی ایسی سختی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ باقی جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خلافت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، میرے بھائی حضرت عمر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حضور جو ہے مرض الموت میں ہے، اسی لیے تو حضور کی وفات کے وقت بخاری میں آتا ہے انہوں نے تلوار اٹھا لی تھی کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا، کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں بشارت دی ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی، لیکن حضرت عمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی اپنی زندگی میں نہیں ہوگا، آپ کی وفات کے بعد ہوگا۔ جو شخص حضور کی وفات کے بعد بھی آپ کو آپ کی موت کا یقین نہ کرے کہ ابھی آپ کے مرنے کا وقت نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ بیماری کے ایام میں یہ سمجھ رہا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ اور الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی شخصیت رسول اللہ پر غالب آ جائے اور ان کو وصیت لکھوانے سے روک دے۔ تو یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے، اس کے سارے اسپیکٹ میں نے ڈسکس کیے ہیں۔ وہاں کچھ صحابہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو رسول اللہ کے شان نہیں تھے، وہ اس لیے کیے کہ انسان تھے نا جی، ہر بندے کا کریکٹر ایسا نہیں ہوتا کہ جنہوں تسی کہو کہ جی اے ہن اسی این اینج کیوں کرتا۔ اب ہمارے اس پنجاب کے ایریا میں کوئی باپ کو پیو نہیں کہتا، لیکن ایسی جگہ بھی موجود ہے پنجاب میں جہاں وہ پیو کہہ کے بلاتے ہیں اور اس کو بدتمیزی نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ کوئی باپ کہتا ہے، کوئی ابا کہتا ہے، دوسری جگہ ابا ہی جو ہے وہ نٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو کہنے کے لیے کہتے ہیں وہ اپنے ابے نو بلائیں جی، ٹھیک ہے، اپنے ابے کے لیے وہ ابا نہیں استعمال کرتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے، وہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ دل کے اوپر رات کو سوتے وقت انگلی کے ساتھ حضرت عمر کا نام لکھنے سے شیطان غلبہ نہیں پاتا، کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہوتا، اس میں عمر کی میم جو ہے وہ ناف پہ بنانی ہوتی ہے، اے بھی نال لکھو، سب کہانی ہے۔ اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا ہے میرے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے 99 نام ہیں، خدا نام کس کا ہے؟ عیسائی لوگ خداوند کہتے ہیں۔ اللہ کے 99 نام تو اسماء الحسنہ مشہور ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نام تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ سورہ لقمان میں، سورہ کہف میں آیا کہ اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی شامل ہو جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہ 99 نام تو ایک اسپیسیفکلی بتائے گئے نا۔ دوسری بات، کیا اللہ کے نام صرف عربی زبان میں ہی ہوں گے؟ دوسری زبانوں میں پیغمبر نہیں آئے ہیں؟ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تورات انجیل تو ہیبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہے، عبرانی زبان میں۔ آج کل ویسے جو اوریجنل نسخہ ہے ان کے پاس لیٹن ہے، وہ بھی ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے،
اوریجنل ہیبرو لینگویج ہے جو آج بولی جاتی ہے اسرائیل کے اندر. عربی کی وہ سمجھ لیں سسٹر ہی ہے. تو ہر زبان میں اللہ کے نام موجود ہیں. خدا جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں معبود, معبود ویسے عربی کا لفظ ہے, عبادت جس کی جائے, ٹھیک ہے, جس کی پوجا کی جائے. تو خدا الہ کے ایکویلنٹ ہے جس کی پوجا کی جائے, یا ایکویلنٹ ہے نگہبان کے. اردو زبان میں ہم لفظ بولتے ہیں نا خدا, یہ شاعری میں آ کے نا خدا بنا ہے. یہ لفظ تھا ناؤ خدا. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو, خدا کہتے ہیں اس کے نگہبان چلانے والے ملاح کو. تو یہ مختصر ہو کے کیا بن گیا؟ نا خدا. جیسے میں نے بتایا تھا منگول عربی میں گیا تو مغول بن گیا, کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی, اور اسی سے مختصر ہو کے مغل بن گیا. اب ہم منگولوں کی اولاد ہیں, مغل خاندان سے ہیں. یہ لفظ تھا منگول, مغول, 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 مغل بن گیا. عبد القادر جیلانی عربی میں لکھا جاتا ہے, یہ لفظ ہے گیلانی, چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی تھی. ویسے آج کل گاف بھی مصر والوں نے عربی میں شامل کی ہوئی ہے, لیکن عام جو قرآنک عربی اور جو سعودی عرب میں چل رہی ہے یا عرب ملکوں میں, وہاں گاف نہیں ہوتی, تو وہ پھر جیم لکھ دیتے ہیں اس کی جگہ. تو اس طریقے سے ناؤ خدا, نا خدا, تو وہ کشتی کا ملاح نگہبان کے طور پر. اسی سے خدا کا لفظ کہ وہ اس کائنات کا چلانے والا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. رب پالنے والے کو کہتے ہیں. قرآن میں رب کا لفظ آقا کے لیے استعمال کیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا, اور وہاں رب 2-3 دفعہ قرآن میں سورہ یوسف میں مالک کے لیے, بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن رب العالمین وہ اللہ ہے. ماں باپ بھی رب ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے رب ہمارے ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. تو ان معنوں میں آپ لے سکتے ہیں. اسی کے تحت میں نے وہ ٹرم یوز کی تھی نا کہ جنت میں جب انسان پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ یہ 2 صفات اسے دے گا کہ جو وہ خواہش کرے گا وہ اسے ملے گی, اور دوسرا اسے موت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہ وہ 2 کوالٹیز ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ وہ رکھے گا, لیکن ان 2 کوالٹیز میں انسان کو شیئر کرے گا. اور یہ اتنی بڑی کوالٹیز ہیں کہ اس کے لیے 60 سال کیا 60,000 سال کی زندگی بھی خدا کو دے دی جائے, اس کے ایکویلنٹ اربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے, تو تب بھی کوئی مہنگے کا سودا نہیں ہے. اسی کے لیے میں نے ٹرم یوز کی تھی منی گاڈ کی, یا خدا. خدا ان معنوں میں نہیں, خدا کی صفات کے معنوں میں. تو اس طرح یہ جو فارسی میں الہ کے لیے استعمال ہوا, مولانا مودودی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے. الہ کی ٹرانسلیشن کی ہے. تو خدا اللہ کا نام نہیں ہے, صفت ہے. صفات تو اور بھی ہیں اللہ کی, رحم فرمانے والا, درگزر فرمانے والا, یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. اللہ کا جو ذاتی نام ہے نا وہ اللہ ہے, یا اس کے بعد ہے تو الرحمن, باقی سب اس کے صفاتی نام ہے. ویسے الرحمن بھی صفاتی نام ہے, لیکن یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آلموسٹ اللہ کے ایکویلنٹ اللہ تعالیٰ نے اسے کنسیڈر کیا ہوا ہے. اسی لیے وہ آیا نا سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ میں آتا ہے نا کہ چاہے اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے, تمام اچھے نام اللہ کے ہیں. وہاں اللہ کے ساتھ رحمان کا ذکر ہے. اور یہ رحمان نام سے چڑھتے تھے جو مشرکین عرب ہیں, اس لیے رحمان آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں جب اپنا ذکر کیا تو رحمان کی صفت کے ساتھ کیا کہ رحمان کے حضور سب پیش ہوں گے. اللہ کے حضور کی بجائے لکھا رحمان کے. اللہ نے اس صفت کو ایمفسائز کیا الرحمان. تو یہ اللہ کی جو صفت ہے خدا, الہ, صفاتی نام ہے یہ سارے, ذاتی نام ایک ہی ہے اللہ. اور وہ بھی کیسے بنا؟ الہ, اللہ. الہ جھوٹے خدا بھی ہیں, الہ دی الہ, دی گاڈ کیپٹل جی کے ساتھ, وہ ایک ہے. آپ اسے بھگوان کہہ لیں, آپ اسے سپریم بینگ کہہ لیں, آپ اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں, آپ اسے اللہ کہہ لیں, وہ ایک ہے. الہ تو وہ اللہ. جیسے مدینہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے, المدینہ مدینۃ المنورہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدفن والی جگہ, تو وہ خصوص ہو جاتا ہے.
UK میں رہتا ہوں, اکثر دوستوں کے ہاں آنا جانا رہتا ہے. وہ ہمیں انہیں برتن گلاس وغیرہ میں جوس دیتے ہیں جس میں وہ خود شراب پیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, دھو کے ہی دیتے ہیں نا, شراب ڈال کے تو نہیں دیتے. جب آپ نے دھو لیا تو صاف ستھرا ہو گیا, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اگر اس کی شکل اس قسم کی ہے کہ شراب اس میں پی جاتی ہے, یا شراب نہیں پی جاتی لیکن اس گلاس کی حیت اس قسم کی ہے, یا اس کے اندر بعض اوقات وہ اس قسم کا کہوا جو آپ پشاوری کہوا آپ ڈال دیں تو وہ شراب کی شکل کا ہی ہوتا ہے آلموسٹ. ہاں, وہ کسی عالم کے آگے پڑا ہوا ہو تو لوگ کہتے ہیں شراب پی رہے ہو, شراب نہیں پی رہے ہوتے. ایپل کا بھی آپ جوس دیکھیں تو وہ بھی آلموسٹ اسی کلر کا ہوتا ہے. اتنی بدگمانی ہے نا کہ اگر بھارت جب دھو لیا نا تو پھر کام ختم ہو گیا. خصوصاً شیشے کے جو برتن ہیں یا ماربل کے جو برتن ہیں یہ دھونے سے صاف ہو جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کی نیت ٹھیک ہو مگر اس سے انجانے میں غلطی سرزد ہو جائے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہوں اور اس کو معلوم نہیں, تو اس سے اس کا اجر ملے گا. یہ کیا ہے تھریٹیکل سوال, اگر وہ کو لے ہو نہ کیا ہویا کس نے کیا کیتا پھر اگے گل ٹوری ہے نا. یہ تو سوال کوئی نہیں, اگر یہ ہوا اگر وہ ہوا. بھائی آپ نے کسی شخص کو فالو نہیں کرنا, آپ نے فالو کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پہ بھی جو شخص اس کی بات بتاتا ہے آپ نے اس کی بات کو کاؤنٹر ویریفائی کر کے جو ہے عمل کرنا ہے, نہ کہ اس شخص کو دیکھ کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اجر اجر نہیں ملے گا, تحقیق کے بغیر نہیں چلنا آپ نے. سکھ کی دکان ہے, چکن خریدنا کیسا ہے, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ چکن حلال ہے. تو ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ چکن حلال مل رہا ہے, ظاہر ہے اس نے مسلمان رکھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ ذبح کرنے کے لیے, اللہ کا نام لے کے وہ ذبح کریں گے. سکھ چونکہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے نہیں ہیں اس طریقے سے, اگرچہ وہ بھی مسلمانوں کے خدا کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں, لیکن جو آسمانی مذہب جیوز اور کرسچنز ہیں ان سے وہ ہٹ کے ایک الگ سے ایک مذہب ہے, بلکہ یہ ایک مکسچر ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کا. تو ان کے اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا. اللہ کے نام کا ذبیحہ صرف اہل کتاب کا حلال ہوگا, جیوز کا, کرسچنز کا اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا. یہ بھی اہل کتاب ہی ہے نا, دیکھ لیں, یہ اہل کتاب ہی ہے اور کیا ہے. مسلمان تو نہیں, میں پھر بھی اہل کتاب کہہ رہا ہے, یہ تو کافر سمجھتے تھے ایک دوسرے کو. یعنی ہماری کتاب ہے قرآن, اہل القرآن. سنن نسائی الکبریٰ میں نبی اسلام نے مسلمانوں کو اہل القرآن کہا ہے. ہم بھی اہل الکتاب ہیں, ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے, ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ, ہمارے پاس فائنل ٹیسٹمنٹ ہے. تو اس لیے یہ میں ٹونٹ کرواتا ہوں جب ہمیں کوئی آگے پوچھتا ہے جی وہ شیعہ کا ذبیحہ کھا لیں, شیعہ پوچھتے ہیں جی سنیوں کا ذبیحہ کھا لیں, تو ہم کہتے ہیں قرآن میں آیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. نعوذ باللہ, جو تمہارے پیغمبر کو جھوٹا سمجھتے ہیں ان کا ذبیحہ اللہ کے نام کا حلال ہے, اور جو تمہارے پیغمبر کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے, جو کہتا ہے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ذبیحہ تم کہتے ہو حلال نہیں ہے. تمہاری اتنی بھی عقل کام نہیں کرتی. البتہ سکھ اگر دکان کا مالک ہے اور اس نے مسلمان ذبیحہ کے لیے رکھے ہیں تو حلال ہوگا. اگر کوئی سکھ ذبیحہ کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا, وہ جوز اور کرسچن کی کیٹیگری میں نہیں آتا. اور ذبیحہ سے مراد ہے اللہ کے نام کا ذبح کرنا. ہاں, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ایک اہل تشیع کی گھر کا نیاز و ختم کھا سکتے ہیں. اللہ کے نام کا ہو تو کھا سکتے ہیں, چاہے شیعہ کا ہے یا سنی کا ہے یا بریلوی کا ہے, اللہ کے نام کا ہو تو کھا سکتے ہیں. نبی اسلام نے کچھ لوگوں کو پیشاب پینے کا حکم دیا تھا. اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. یہ جو حدیث یہ اسپیسیفکلی چند لوگوں کے لیے جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے, یہ حکم عام نہیں ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آ چکی ہے. ایک مولانا صاحب کے بارے میں لکھا, مولانا صاحب تو نہیں کوئی اسپیکر ہیں, وہ کہتے ہیں وہ پانی پر چلے تھے. یار وہ کہانیاں اب کرا رہے ہیں میرے بھائی, میں کیا کروں. یہ بھی کہا کہ دجال کی سب سے زیادہ پیروی عالم اور عورتیں کریں گی. ٹھیک ہے, تو عالم ہی کریں گے. عالم چونکہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تو انہیں کو پیروی کرنی چاہیے. قرآن حدیث کو ماننے والے تو پیروی نہیں کریں گے. باقی یہ جو وہ جن صاحب کا آپ نے نام لکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کل پرسوں کی ایک ویڈیو دیکھی, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب جو بزرگوں کا رد کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے, اچھے بزرگ بھی تھے, اور نقل اسی کی ہوتی ہے جس کی اصل موجود ہو. تو یہ نقلی بزرگان دین کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اصلی بھی کوئی بزرگ ہوتے تھے جو یہ سارے کرتب کرتے تھے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم اس کے جواب میں صرف اتنے ہی کہیں گے, رکو ذرا, صبر کرو. اصل اس کی انبیاء کرام ہوا کرتے تھے, ان کی یہ نقلیں اتارتے ہیں. مثلا اصل تھی خانہ کعبہ,
اس کی نقل یہ اتاری کہ غلاف کعبہ وہاں پہ چڑھتا تھا، انہوں نے قبروں پہ غلاف چڑھائے. خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا تھا، انہوں نے قبر کی غسل کی محفلیں ارینج کرنی شروع کر دی عرس کے نام پہ. اب آپ اس کا یہ کہیں گے کہ اس کی بھی کوئی اصل موجود تھی کہ صحابہ کرام رسول اللہ کی قبر کو بھی غسل دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کی قبروں کو تابعین بھی غسل دیا کرتے تھے، وہ غسل جائز ہوتا تھا. آج جو داتا دربار کا غسل ہو رہا ہے یہ ناجائز ہے، تو ہم کہیں گے کہ یار یہ تو غلط کہہ رہے ہیں. اصل ہے، اصل انبیاء ہیں، باقی سب کچھ فراڈ ہے. یہ ٹوٹلی فراڈ ہے. اگر آپ اصل ثابت کریں گے تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہ بزرگوں سے وہ واقعات ثابت کر رہے ہیں جو انبیاء اور صحابہ سے نہیں ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان تو جنگوں کی مصیبت اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، بحری بیڑے تیار کر کے سمندر میں سفر کریں. آپ کے بابے سمندر پہ ڈائریکٹ چلیں؟ جعلی باتیں. تخلیق کائنات کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے ہمراہ انسان کو ایسے آزمانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ ول آف گاڈ ہے جی. ول آف گاڈ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی مرضی. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. البتہ اس کی حکمت، میں تو کہتا ہوں وہ حکمت جو بھی تھی ہمارے حق میں تو بڑی اچھی ثابت ہوئی ہے. خدا اکیلا تھا، ہمیشہ سے تھا، اور اس نے ارادہ کیا کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرے، اور اپنی مخلوق میں سے بھی 0.00001% لوگوں کو جنت میں اپنے پڑوس میں رکھے، ہمیشہ کی زندگی اور ہر خواہش کی تکمیل کے ساتھ. جناب لاٹری نکلی ہوئی ہے، چپ کر کے تیاری کرو. حکمت کیا تھی؟ وہ ایک بڑے عالم نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ جی جب کسی نے پوچھا جی یہ تقدیر اور یہ سارے مسائل، انہوں نے کہا یار جنت میں ایک دفعہ پہنچنے تو ایک ایک سوال کا جواب اللہ سے لیں گے، میں آپ کو کیسے جواب دے دوں؟ سیدھی بات ہے، ایک بار جنت ہی پہنچ جاؤ. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ آپ کو کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں، اور سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ادھر میری طرف دیکھ، اپنے ہاتھ پاؤں یوں مار، ابھی کنارے پہ لگ جائے گا. اور آگے سے وہ بندہ کہ نہیں پہلے منو دسو منو دھکا کی نے دیتا، کیوں دیتا؟ اور وہ بندہ بار بار کہے کہ جس نے دھکا دیا اپنی مرضی سے دیا، اس کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو اپنی جان بچا، کنارے پہ آ جا تو پوچھ لیں. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیج دیا، کنارے پہ کھڑا ہوا پیغمبر ندا لگا رہا ہے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، اس راستے پہ چلو، کنارے پہ لگ جاؤ گے. جب کنارے پہ لگ جاؤ گے پھر اس سے جا کے پوچھ لینا. جو لوگ ناجائز طریقے سے کسی ملک میں جاتے ہیں تو کمائی کرتے ہیں تو وہ حلال ہے حرام؟ کمائی تو حلال ہوگی، کیونکہ اگر وہاں پہ حلال کام کر رہے ہیں تو کمائی حلال ہوگی. یہاں سے وہاں جانا اس ایکٹیویٹی کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، کمائی ان کی حلال ہوگی. البتہ اگر کوئی شخص جعلی ڈگری کے ذریعے جاب لیتا ہے اس کی کمائی حرام ہوگی، کیونکہ اس نے کسی اور کا حق مارا اور وہ اس کا اہل نہیں تھا، اس کی ریکوائرمنٹ وہ ڈگری تھی. کیا عورت کی زندگی میں آنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یا ہر بندہ اپنا رزق لکھوا کے لایا ہے؟ ہر بندے کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، وہ آپ نے اپنی جگہ کرنی ہے. کوئی شخص دوسرے کا رزق ختم نہیں کر سکتا، نہ بڑھا سکتا ہے، سوائے ایک چیز کے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو، دو چیزیں یہ ہر بندہ چاہتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ عید مبارک کا میسج کر دے، نہ نوٹ لائے. صلہ رحمی یہ ہے، ہاں فائنینشیل ان پٹ چاہیے نا، خالی تسلی تو کسی کو نہیں چاہیے. دور اعظم میں ہم خلافت قائم کرنے کے لیے کیا کریں؟ جو ہم کر رہے ہیں جی، آپ ویڈیو دیکھ لیں خلافت کا نظام. جی خلافت کے لیے پہلے پاکستانی قوم کو مسلمان کریں، یعنی نماز پڑھیں، عقیدے توحید میں ہیں. انشاءاللہ جب کوئی 200-300 سال لگیں گے ان کو مسلمان ہونے میں، خلافت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ. ویسے آپ نے تھریٹیکلی جیسے کمپیوٹر میں مکانوں کے نقشے بن جاتے ہیں، اس طرح آپ نے ویڈیوز میں خلافت قائم کرنی ہے تو کافی سارے اسپیکرز اویلیبل ہیں موٹیویشنل، ان کو دیکھیں اور خلافت قائم کریں. My friend is an atheist. He always asked if Allah is merciful and love more than 70 mothers, then how could shall watching rapes? یار یہ پرانے سوال ہو گئے میرے بھائی. God is all loving. علی نقوی صاحب کے ساتھ میری 40 منٹ کی ویڈیو ہے، نان مسلم اور ایتھیسٹ کے کوسچن.
میرے بھائی دنیا میں اللہ نے ہر بندے کے لیے آزمائش رکھی ہے. دنیا میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں اگر آپ ان کو آخرت کے بغیر دیکھیں گے تو واقعی یہ سارے اعتراضات درست ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا نعوذ باللہ. لیکن اگر اس کے ساتھ آخرت جڑی ہوئی ہے تو پھر کوئی ظلم نہیں ہے, اس کے بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے. بلکہ جن کے ساتھ نہیں ہوا نا انہوں نے آخرت میں کہنا ہے کہ یا اللہ تکلیف ہم دنیا میں کاٹ لیتے, آخرت کی تکلیف سے بچ جاتے. یہ تو وہ بندہ ڈیسائیڈ کرے گا نا جب آخرت قائم ہو کے. ابھی تو شروع کے اوور چل رہے ہیں میرے بھائی. آپ نے کیسے میچ کنکلوڈ کر لیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کو ملا کے دیکھنا ہے. تو اللہ نے دنیا کو اس میچ کے ساتھ جوڑا ہے. کل کو آپ کہیں گے کہ اللہ نے اگر انسانیت کی نسل آگے چلانی تھی تو عورت کو ضروری تھا پریگنینسی کی تکلیف سے گزارتا اور ڈلیوری کی تکلیف سے. آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ کریٹر کون ہے؟ تو مرضی تو کریٹر کی چلے گی نا یار. یہ جو سٹیج بنایا ہوا ہے یہ میری مرضی سے بنا ہے نا. آپ مجھے کس نے اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن ادھر کیوں رکھا ہوا ہے, بخاری ادھر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ میں بخاری ادھر قرآن ادھر رکھنا چاہتا ہوں, جائیں اپنے ٹیبل پہ جا کے رکھ لیں. ہاں یہ لاجیکل بات ہے. تو ول آف گاڈ کو تو ماننا پڑے گا. آپ بھی اگر گاڈ ہوتے تو آپ کی بھی کوئی ول ہوتی اور میں اس کے اوپر اعتراض کر دیتا کہ جی ایک دفعہ عورت پریگنینسی کی تکلیف سے گزرے, ایک دفعہ مرد. لیکن کریٹر کہتا ہے نہیں, عورت کو میں نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے, گھر کے معاملات کی تکلیف سے گزارا ہے, مرد کو میں معیشت کی تکلیف سے گزاروں گا, اسے میں نے ہارڈ بنایا ہے, وہ نانو نفقہ ارینج کرے گا. تو ول آف گاڈ ہے نا. آپ کوئی آئیڈیل ماڈل بھی لے آئے نا, میں اس میں کوئی نہ کوئی پاک نکال دوں گا کہ اے ہونا چاہیے. تو میری نظر میں نا ہزاروں لوگ اسے صحیح بھی سمجھتے ہوں گے, جس طرح ہمارا دعوت و تبلیغ کا انداز ہے. بعض لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں, بعض لوگ ٹھیک بھی سمجھتے ہیں. اب بعض لوگ کہہ رہے تھے پنجابی نہ بولیں, بعض کہتے ہیں انگریزی نہ بولیں. ہم کہتے ہیں ہم پنجابی بولیں یا انگریزی بولیں, وہ آپ کو نہ بھی سمجھ آئے بات ہماری پھر بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, کیونکہ میں ایک سیکنڈ کی بات تو نہیں کرتا. میں انہی جملوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں, بعض اوقات محاورتاً کوئی بات کر دیتا ہوں, تو آپ کو میسج پہنچ جاتا ہے. تو ول آف گاڈ کو ماننا ہے. اسی چیز کو اللہ نے کہا لا یسأل عما یفعل, یہ سوال بین ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا. آپ لاکھ حکمتیں اس کی بتائیں کہ نمازیں 5 کیوں ہیں, یہ کیوں ہیں, وہ آپ کی منہ شگافی ہے نا. میں کہوں گا جی فجر کی نماز کا ٹائم 8 بجے ہونا چاہیے تھا, تسلی نال نیندر پوری کر کے اٹھے صبح. ول آف گاڈ ہے نا, کریٹر کی مرضی. آپ کریٹر بن جائیں, اپنی مرضی سے کریں. نکاح کا کوئی خطبہ ہوتا ہے جس میں جمعے کا خطبہ, نکاح کا خطبہ آیا ہے نا جی جامع ترمذی کے اندر, باقی کتابوں کے اندر, وہی ہے خطبہ جو جمعے والا خطبہ ہے. ہاں نماز کا خطبہ الگ سے ہے, وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات عبد و رسول تک. باقی جو نکاح کا خطبہ ہے وہی ہے جو صحیح مسلم میں ہے, جامع ترمذی میں ہے, اور کتابوں میں. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو میں قرآن کلاسز سے پہلے پڑھتا ہوں. ہر والد صاحب کا سوال ہے کہ علی بھائی آپ پاکستان کے مختلف اضلاع میں بھی حاضری دیا کریں. میں پاکستان کے اضلاع کیا, پاکستان کی ہر گلی کوچے ہر گھر کی بیٹھک میں موجود ہوں, تو مجھے وہاں فزیکلی جانے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی. حضرت علی کا قتل کرنے والا گمراہ جہنمی کافر ہے, نہیں کافر تو نہیں تھا, مسلمان ہی تھا. جہنمی والا اس نے کام کیا, باقی اللہ کا معاملہ ہے. اور اس کا ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ یا شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. وہ اللہ کی مرضی ہے, اگر چاہے تو معاف کر دے, اللہ کی مرضی نہ معاف کرے. لیکن قتل ناحق بھی ایک سینسٹیو ایشو ہے. تو اس کا نام عبد الرحمان تھا ابن ملجم. نام عبد الرحمان ہے, کرتوت دیکھ لو عبد الشیطان والے نے. نام عبداللہ ہے اور رئیس المنافقین ہے عبداللہ ابن ابی. مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں, عبداللہ اور عبد الرحمان. اور اس امت کے 2 بدبخت ترین انسان انہی ناموں کے ہیں, عبداللہ ابن ابی رسول اللہ کا دشمن, اور عبد الرحمان بن ملجم حضرت علی کا قاتل. حضرت زینب اور آپ کے عقد کے بارے میں ایتھیسٹ پوچھتے ہیں کیا یہ فطری, کیوں نہیں فطری جی, مطلب منہ بولا بیٹا تو کوئی رشتہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم رسم توڑیں آپ کے ذریعے, کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہوتا. تو بالکل فطری ہے, اس میں کون سی غیر فطرت والی بات ہے. کوئی زبردستی نکاح نہیں ہوا, مرضی سے ہوا ہے. یعنی 2 مرد و عورت اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں, آپ اس کو غیر فطری کیسے کہہ رہے ہیں. منہ بولا رشتہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. کل کو تو آپ کہیں گے سیدہ فاطمہ اور علی کا نکاح کیسے ہو گیا, حضرت علی تو چچا تھے فاطمہ کے,
کزن تو نبی علیہ السلام کے تھے نا, حضرت فاطمہ کے تو چچا ہی لگتے تھے نا, نہیں لگتے تھے. لیکن بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے ابو تراب والی, جس میں حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکلتے ہیں, وہاں جب نبی علیہ السلام گھر آتے ہیں تو فاطمہ سے کیا کہتے ہیں, تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا ہے؟ چچا نہیں, تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا ہے. ظاہر ہے حضرت فاطمہ کو حضور نے یہ تو نہیں کہنا تیرا چاچا کتنے گیا ہے, انہوں نے جنا سی نا, اپنی بھی عقل استعمال کرو نا. تو اس میں الفاظ کیا ہے کہ تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا, یعنی یہ نہیں کہا کہ تیرا خاوند کہاں گیا. یہ بھی ایک سٹائل ہوتا ہے نا پوچھنے کا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جھگڑا ہوا تھا, ناراض ہو کے چلے گئے. آپ حضرت فاطمہ کو تو کہنا چاہیے تھا میرے چچا کا لڑکا نہیں ہے, وہ آپ کے چچا کا لڑکا ہے, لاجیکلی, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ رشتہ ہو گیا تو ظاہر پھر وہ میاں بیوی والا رشتہ ڈومیننٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے تو نہیں یہ معاملات. یہاں پہ کئی لوگ ہیں کہ ان کے بھانجے جو ہیں وہ, مطلب بہنیں جو ہیں وہ اتنی بڑی عمر کی ہیں کہ ان کے اپنے بھائیوں کی شادیاں بعد میں ہو رہی ہوتی ہیں, ان کی اپنی اولادوں کی شادیاں پہلے ہو رہی ہوتی ہیں. کئی چچے ہیں جو اپنے بھانجوں کی اور بھتیجوں کی شادیوں میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں, خود بیچارے ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے ہوتے, تو وہ آپ اس کو غیر فطری کہنا شروع کر دیں. یا لاجیکل بات کریں. بنو قریظہ میں چھوٹے بچوں کو مارنے کا کوئی اس میں سے مسئلہ نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو تو مارا ہی نہیں گیا, پہلی بات ہے یہ جھوٹ ہے. صرف بالغ کو مارا گیا, اور وہ اس قانون کے تحت تھا, اس لیے کہ اگر بنو قریظہ کی وہ غداری کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کا بھی یہی قتل عام ہونا تھا. نبی علیہ السلام نے تو معاف کر دینا تھا. انہوں نے کہا ہم سعد ابن معاذ کے فیصلے کو مانیں گے. سعد ابن معاذ نے وہی فیصلہ کیا جو یہودیوں کے ہاں اسٹیبلش تھا. پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی پاکستانی کو سزا دی جاتی ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, جب تک کہ وہ 4 منٹ پہلے تک پاکستان کے آئین کو مانتا تھا. تو وہ بنو قریظہ کو وہی سزا ملی کہ انہوں نے بد عہدی کی تھی, اس کے بدلے ان کے عورتیں اور بچے غلام بنائے گئے اور مردوں کو قتل کیا گیا. کیونکہ یہی کچھ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ ہونا تھا اگر ان کی بد عہدی کامیاب ہو جاتی. وہ تو اللہ نے وہی کے ذریعے حضور کو بتا دیا, اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زنا بالجبر کی سزا کیا ہے؟ بالکل زنا بالجبر کی وہی سزا ہے جو ہے قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہے. سنسار کیا جائے گا شادی شدہ ہوگا, ورنہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے. نہیں, بالجبر لکھا ہوا ہے. جو آپ سزا بتا رہے ہیں وہ زنا بالرضامندی کی ہے, جبر کا تو نہیں لکھا. نہیں, جبر تو اس سے بڑی چیز ہے نا. سنسار سے بھی تو کیا چیز؟ سنسار زنا بالرضامندی. چلیں آپ کچھ اور ساتھ کر لیں, میں تو اپنی طرف سے تو نہیں بنانی نا. جو سزا آئی ہے زنا کی وہی بتانی ہے نا. صرف اس میں فرق, آپ فرق پوچھیں تو یہ بتا, میں بتا, فرق یہ ہے کہ اس میں مفعول کو سزا نہیں ہوگی, زمین و اسمان کا فرق ہے. زنا بالرضا میں دونوں کو سزا ہوتی ہے, اور بالجبر میں فرق نظر آیا؟ اینا موٹا فرق ہے, آ گیا نظر تو ہٹ تو بھی زیادہ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں صرف فاعل کو سزا ہوگی. دوسرا, ان کی بات اس حوالے سے درست ہے, اگر وہ عادی مجرم ہے نا تو پھر اس کے اوپر فساد فی الارض کی سزا لگے گی, جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 آیت محاربہ ہے کہ اس کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے, اسے سولی لٹکایا جائے گا پبلکلی. ٹھیک ہے, تڑپا کے اسے سزا دی جائے گی فساد فی الارض کی, جو عادی مجرم ہے. قرآن کی ترتیب کا وہ میں نے پہلے بتا دیا. اسلام کی پہلی تاریخ ابن اسحاق جو علیہ السلام کی وصال کے 72 سال پیدا ہوئے, تاریخ کا فرق. اسلام کی تاریخ اس کے اوپر ابن اسحاق کے اوپر تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اسحاق نے تو اوور آل تاریخ جمع کی ہے نا. تاریخ تو قرآن کے اندر اسلام کی موجود ہے. سب سے پہلے تاریخ کی کتاب جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ قرآن ہے. قرآن میں غزوہ بدر کی تاریخ ہے. تاریخ تو مراد ڈیٹ نہ سمجھیو, تاریخ سے مراد ہسٹری. اردو کا یہی تو مسئلہ ہے, اردو میں ڈیٹ کو بھی تاریخ کہتے ہیں, ہسٹری کو بھی تاریخ کہتے ہیں. ہسٹری کی سب سے بہترین بک ہمارے پاس قرآن ہے. قرآن میں کتنے ہسٹوریکل واقعات نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے, آپ کے زمانے سے پہلے کے موجود ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے, بنی اسرائیل کے واقعات ہیں, سارے ہسٹوریکل واقعات ہیں نا. پھر نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک سیرت موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کی سیرت, انہوں نے کہا قرآن پڑھو, وہی ہے. نبی علیہ السلام وہ انسان ہے جو قرآن مجسم ہے, یعنی اگر قرآن انسانی شکل میں آتا تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کو مطلوب انسان وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ بدر کا ذکر, غزوہ احد کا, غزوہ خندق کا, غزوہ تبوک کا,
آپ علیہ السلام پہ آئی ہوئی تکالیف کا، مستقبل کے حالات و واقعات کا، ایون رومنز اور پرشین کی جو جنگ ہوئی اس کا ذکر سورہ روم میں ہے، تو تاریخ تو قرآن میں بھی موجود ہے، اس کے بعد احادیث کی کتابوں میں اسناد کے ساتھ ہے. تو سیرت ابن اسحاق جو ہے وہ الگ سے ایک سیرت کی کتاب ہے، اس میں صحیح روایتیں بھی ہیں، اس میں جعلی روایتیں بھی ہیں، اس کی اسنادی حیثیت کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. ابن اسحاق کے بعد پھر ابن ہشام نے اس کو مختصر کیا، اس کے بعد آج تک مختصر ہوتی آئی ہے، اس میں چیزیں موجود ہیں، صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں. بخاری مسلم میں بھی تاریخ ہی ہے نا نبی علیہ السلام کی، ہسٹری ہے نا آپ علیہ السلام کے بارے میں، اسناد کے ساتھ چیزیں جمع کی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اے جی تہاڈا سارا تھدا میں پڑھ ماریا جے، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں کہ جی پرچی میں نہ پڑھی ہوئے. دسو جی. اے نہیں کہ پرچی بعد پیپر سٹاف رائٹنگ تو بعد نہیں، جنہوں نے پرچی پہلے بھیجی تھی اور میں نے نہ پڑھی ہو، کوئی ایسی پرچی ہو؟ ہاں نہیں ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، حاضرین کے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے پناہ طلب کی، تمام کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، فلسطین میں، کشمیر میں، انڈیا میں، چائنا میں، یمن میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.